سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے. آپ کے دلوں کے تار بج اٹھنے کی یہ آواز مست FM 103 کا ٹرانسمیٹر آپ تک ٹرانسمٹ کر رہا ہے. یہ لاہور سینٹر ہے اور 2012 کے اگست کا 5واں دن. سنڈے کو صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک محسن نواز شو. السلام علیکم. آپ کے ساتھ محمد محسن نواز اور وصال. السلام علیکم. اس دعا کے ساتھ جہاں رہے ہنستے مسکراتے رہیں. دعا کرتے ہیں کہ فتاح المبین آپ کی زندگی میں شاندار کامیابیاں لے کے آئے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، کسی جاب پر ہیں، کسی خاص مشن یا مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. زبردست کامیابی آپ کا مقدر ہو. دعا کرتے ہیں علیم الخبیر آپ کے علم میں اضافہ کر دے، آپ کو علم نافع عطا کرے اور آپ کے حال کو اچھا کر دے. دعا یہ ہے کہ سلام الشافی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کرے. اور دعا کرتے ہیں کہ جمیل و مصور آپ کی شخصیت کو ایسا پرکشش اور خوبصورت بنا دے کہ آپ سے ہر ملنے والا مروب اور متاثر ہو. ہر سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آج کا دن ہم نے اناؤنس کیا تھا آپ کے لیے ایک خاص ٹاپک پر کرنے کے لیے بات، اور آج ان سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے جنہوں نے خاص طور پہ اس ٹاپک کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ریڈیو ٹیون کیا. بچے ہمیں کمپلائنس کیوں نہیں دیتے، ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ آج کے پروگرام ان کے لیے ہے جو کہ اکثر اپنے بچوں کی فرما برداری حاصل نہیں کر پاتے، ان کا کمپلائنس حاصل نہیں کر پاتے اور شکایت کرتے ہیں کہ بچے ان کے کہنے میں نہیں. یہ پروگرام والدین کے لیے بھی ہے، یہ پروگرام ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جو اس پر کوئی تھیسس لکھ رہے ہیں یا سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ پروگرام ٹیچرز کے لیے بھی ہے. ٹیچرز کو بھی اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے. اور آج کا پروگرام ان تمام ینگسٹرز کے لیے ہے جن کا اپنا یا ان کے گھر والوں کا ارادہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کا ہے بہت جلد. اگلے سال یا اس سے اگلے سال ان کے ہاں بھی کوئی پھول کھلنے والا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ آج کے اس شو سے ہونے والی بات چیت آپ کے کچھ کام آئے گی، اور ریکویسٹ کریں گے کہ خاص طور پہ وہ لوگ ہمیں ضرور جوائن کریں تھرو میسیجز، تھرو کالز، جن کو ایگزیکٹلی اس مسئلے کا سامنا ہے اور ان کے ذہن میں کچھ کوسچنز ہیں. عشق میں ڈوبا رہے دن
رات یوں ہی صدا میرے خواب سے آنکھیں تیری ایک پل نہ ہوئے جدا میرا نام تو ہاتھوں پہ اپنے لکھے بارہا اے کاش کے ایسا بھی ایک دن لائے وہ خدا تو ہی میرا 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 تو ہی میرا تو ہی میرا تو ہی میرا 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 ہے تیری چاہت تیری ضرورت سنی ہے تجھ بن دنیا میری نہ رہ سکوں گا میں دور ان سے ہے میری جنت گلیاں تیری تیری چاہت تیری ضرورت سنی ہے تجھ بن دنیا میری نہ رہ سکوں گا میں دور ان سے ہے میری جنت گلیاں تیری امید یہ سینے میں لے کے میں ہوں جی رہا کبھی تو ملے مجھ سے کہے کہ میں ہوں بس تیرا تو ہی میرا 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 بجلی آئے یا نہ آئے ویوز کول بینک چلتا جائے کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے ضرورت وقت کیا آج آپ نے 8103 ڈائل کیا تو ہی میرا 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 تو ہی میرا 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 تو ہی میرا 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 تو ہی ہے قسمت تو ہی ہے رحمت تجھ سے جڑی ہے میری ہر خوشی تو ہی محبت تو ہی ہے راحت لگتی بھلی ہے تیری سادگی پاتا ہوں خود کو ہر گھڑی تیرے بنا تنہا مجھے تھام لے مجھے روک لے بھٹکا ہوں میں بھٹکا تو ہی میرا 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 تو ہی میرا تو ہی میرا تو ہی میرا 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 تو ہی میرا تو ہی میرا. اور جب آپ کسی سے اتنا بار بار اس بات کا یقین دلاتے ہیں تو پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ ہو ہی جاتا ہے, یقین آ ہی جاتا ہے, پھر محبت ہو ہی جاتی ہے. اچھا, تو کیا حال ہے آپ کا وصال؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج تو ویسے بھی اچھا تو ہونا ہی ہوتا ہے. آج بہت خوبصورت موسم ہے
اور وہ لوگ جو لاہور سے باہر ہیں ان کو بھی لاہور سے آنے والی خبریں بتا رہی ہوں گی کہ آج لاہور کا موسم بہت خوبصورت ہے. اور آج صبح ایسے لگ رہا تھا جگہ جگہ جیسے ہم راوی میں سے گزر کے آ رہے ہیں. صبح سحری کے اوقات میں ہونے والی بارش نے جل تھل کر دیا اور موسم نے لی انگڑائی. تو پھر آپ پتہ نہیں انگڑائی کتنی دیر کی رہتی ہے. ہاں لیکن اس میں جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ رحمت کی بارش ہو, ابر بارہ ہو اور اس سے کسی کو کوئی زحمت نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بارش جو ہے وہ ہمارے لیے زحمت بھی بنتی ہے, خاص طور پہ نشیبی علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں. اس شہر لاہور میں کل مجھے ایک فیملی سے بات کرنے کا اتفاق ہوا جو کہ یعنی اس سائڈ پہ رہتے ہیں جہاں تھوڑا لوئر سائڈ ہے, اور ان کے گھر میں انہوں نے بات یہ کی کہ جیسے ایک دم سے بارش کے پانی سے چیزوں کا خراب ہونا, یہ سب کچھ, کیونکہ انسان پہلے یہ سوچ نہیں رہا ہوتا نا کہ اتنی تیزی سے بارش ہوگی اور اچانک جو ہے وہ پانی کمروں میں بھی آ جائے گا. تو یہ خاص ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے. ہاں لیکن پہلے سے اگر جیسے ہم بات کرتے ہوتے ہیں اس شو پر کہ پرویکٹیو اپروچ اگر ہو تو پہلے سے, جیسے یہ کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کہ بارش ہونے والی ہے, بارش ہوگی, مانسون کا آغاز ہو چکا, تو بارش تو کسی وقت بھی ہو سکتی تھی, تو پھر اس کی احتیاطیں پہلے سے کر لینے ہی کو تو پرویکٹیوٹی کہتے ہیں. اچھا آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. میں نے کہا شاید بچے بارش میں نہاتے ہیں یا نہیں. ہاں یہ بھی ایک بڑا, بہت سے بچے بارش میں نہائے بھی ہوں گے نا. بالکل بالکل. تو اس میں ایک بہت بنیادی سی چیز ہے جو یعنی جس سے ہم بات کا آغاز کریں گے, وہ بات یہ ہے کہ جیسے کوئی بالٹی اگر لی جائے, کیونکہ پانی کی آپ نے بات کی نا تو بالٹی ذہن میں آ گئی, تو اس میں میرا خیال آپ پانی کا ذکر نہیں کریں گے. پانی کا ذکر بالکل نہیں کریں گے. اس کے اندر اگر ہم کوڑا ڈالیں اور تو نکال ہم کیا سکتے ہیں اس میں سے کوڑا, اور اگر ہم اس میں پھول ڈالیں تو پھول ہی نکال پائیں گے. سو جو ہم کہیں انویسٹ کرتے ہیں, ڈالتے ہیں, تو اس میں سے وہی برآمد ہوتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ چیز کہ جب ہم کسی کے ساتھ, بچوں ہی کی نہیں بڑوں کی بھی بات کریں, کہ جس کے ساتھ بھی آپ اپنا ریلیشن شپ اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ نرم ہوئی چاہتے ہیں, نرم گفتگو چاہتے ہیں, نرم رویہ چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو نرمی انویسٹ کرنی پڑے گی, نرمی ڈالنی پڑے گی. اور اسی طرح ایسے ہی نا جیسے کسی کے ساتھ آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, آگے سے رسپانس بھی وہ دھیما ہی ملے گا. بالکل, تعاون کریں گے تو تعاون ملے گا, جیسا چاہیں گے. اگر تعاون کوئی نہ دے رہا ہو تو بھی تعاون دیں, تھوڑی دیر بعد وہ تعاون دینے لگے گا. اگر کوئی نرمی سے بات نہ کر رہا ہو, سخت کلامی کر رہا ہو, تو آپ نرمی جاری رکھیں, اسے ترک نہ کریں, اور تھوڑی دیر میں وہ آپ سے نرم بات کرنے لگے گا. یہی اصول لاگو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تعلق پر بھی. بچے مونکیز کی طرح ہوتے ہیں نا, کاپی کرتے ہیں, جیسا ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے وہ اسی کو فالو کریں گے اور کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. سیکھنے کا عمل یہ بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ نے بات کی کہ دوسروں سے سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ آن ہوتا ہے, اور ہم ہر وقت ہر ایکشن دوسروں کا نوٹس کرتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کا کبھی بھی آپس میں جو ہے نا کمپیئر نہیں کریں کسی کے ساتھ, کسی دوسرے بچوں کے ساتھ. اس سے بھی بچوں پہ بہت بیڈ افیکٹس آتے ہیں. بچوں کا آپس میں, اپنے بچوں کا بھی, اور یہ کمپیریزن دوسروں بچوں کے ساتھ بھی. انہیں اگر کسی یعنی وہ اپنے طور پہ کسی کمپٹیشن میں ہے اور دوسرے بچوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑھتے رہیں, ان کو کمپٹیشن میں آنے دیں, لیکن خود آپ اس بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. یہ نہ بات کریں, کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں کہ بچے جو ہے وہ فلاں بچہ تمہاری نسبت بہتر ہے اور فلاں بچہ جو ہے وہ تم سے زیادہ اچھا ہے. اگر ہم گھر میں ہی بچوں کی آپس میں کمپیئر کریں گے تو ایک تو اس بچوں کا آپس میں ریلیشن خراب ہو جائے گا, کیونکہ ان کا آپس میں جیلسی ہو جائے گی کہ اچھا اس کو زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہے. یہ ایک فیکٹر بھی آتا ہے. دوسرا, بچے کی جو ایموشنز ہیں بڑے ہرٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایموشنز کی بات کی ہے تو بچوں کے جو احساسات ہیں خاص طور پہ نمبر 1 اس میں جو پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے, ہاں اس سے پہلے بات یہ کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے آپ کی بات نہیں سنتے, بچے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے, تو اگر بچوں سے پوچھا جائے تو بچوں کو بھی یہ شکایت ہے, انہیں زیادہ ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ والدین ہماری بات نہیں سنتے. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بات سننے کے عمل میں پہل والدین کو کرنی چاہیے, اور انہیں آگے بڑھ کے بچوں کے ساتھ بات چیت کا تال میل جو ہے وہ بنانا چاہیے. نمبر 1 میں بات کر رہا تھا کہ احساسات کو رجسٹر کرنا.
ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے احساسات، کسی بچے کے احساسات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، غلط سلط لگتے ہیں، عقل کے خلاف لگتے ہیں، تو ہم مسترد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے قبولیت نہیں دیتے. تو یاد رکھیں کہ احساس کو تو ہم نے قبولیت دینی ہے، ایکنالجمنٹ دینا ہے، ریکگنیشن دینا ہے، ریسیو کرنا ہے. احساس کو ریسیو کریں. ہاں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، وہ آپ بعد میں کریں گے. سب سے پہلے اگر بچہ کوئی غیر منطقی، غیر مناسب بات بھی کر رہا ہے اور وہ اس کا احساس ہے، تو اس کو ہم نے سننا اور سمجھنا ضرور ہے. یعنی سنے بغیر ریجیکٹ نہیں کرنا. بالکل. کیونکہ اچھا بچوں کے اندر منفی احساسات ہوتے بھی ہیں اور وہ اگین اینڈ اگین بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں. مثلاً اگر دو بھائی ہیں اور جیسے بہت چھوٹی ایج کے بچوں کی بات کریں، چھوٹی ایج گروپ کی بات کریں، تو جب ان کے ہاں کوئی نیا بچہ، چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی اور سارے گھر والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا وہ منا، تو جو بڑا بچہ ہے جس کی اور ایج 4-5 سال ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جیلسی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس کی بات نہیں سن رہا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ ایسی ڈیمانڈ کرے کہ یہ جو منا ہمارے گھر میں آئی ہے تو میرا دشمن ہے، یہ مجھے برا لگتا ہے، یہ اماں اس کو باہر پھینک دے. بالکل. تو ایسی صورت میں آپ، یہ بات بہت مناسب ہے، ظاہر ہے کہ آپ بچوں کی کہی ہوئی اس بات کو پر عمل تو نہیں کریں گے، بچے کو باہر تو نہیں پھینکیں گے، لیکن آپ اس احساس کو سنیں گے ضرور. بچہ اپنا احساس دے رہا ہے، آپ اس کو ایکنالجمنٹ دیں گے، اسے کہیں گے اچھا کیا تمہیں چھوٹا بھائی برا لگتا ہے کہ وہ اس پر تمہیں غصہ آیا ہے، کیا ہمیں اسے باہر پھینک دینا چاہیے؟ کیا وہ بہت زیادہ روتا ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ ایسے کیا آپ کو اپنی امی جو ہیں وہ آپ سے پیار نہیں کرتی، ابو آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ یعنی اس طرح کے کوسچنز کر کے تو پھر آپ ایکسپلور کریں گے، لیکن اس کے احساس کو ایکنالجمنٹ دیتے ہوئے. جب ہم اس کے اس منفی احساس کو ایکنالجمنٹ دے دیں گے نا، اسی سے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی. بالکل ٹھیک. اس کی جو اس سے بچے سے نفرت کا اظہار ہے اسی میں کمی آ جائے گی کہ یہ مجھے سن رہے ہیں، یہ میری بات کو سمجھ لیا ہے. مطلب وہ آدھا مسئلہ تو حل سمجھتا ہے کہ آدھا تو ہو ہی جائے گا. بالکل بالکل. اور یہ جو ہے وہ اس سے آہستہ آہستہ ان کے اندر جو مثبت احساسات ہیں وہ جنم دینے لگتے ہیں. ایک بنیادی سی چیز سمجھ لینے کی ہے کہ ہم کیوں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ احساسات کو ایکنالجمنٹ دیں، ریسیو کریں اور ریجیکٹ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا پروسیس ہے، جو ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھاٹس پیدا ہوتی ہیں، پھر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور پھر بیہیویئر پیدا ہوتا ہے. سو اسٹیپ 1 میں اس نے کچھ سوچا اور اسے اپنے احساس کا میں جگہ دی اور اس کے مطابق اس کا احساس بنا. سو اب وہ جو بھی اس نے سوچا تھا، غلط سوچا تھا، ٹھیک سوچا تھا، اس کے نتیجے میں اس کا ایک احساس اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب اس جو غلط احساس ہے اس کو ایکنالجمنٹ دیتے ہوئے جب ہم اس پر سوال اٹھائیں گے تو واپس پلٹ کے ہم اس کے تھنکنگ پروسیس کو آن کریں گے اور تھنکنگ پروسیس کو آن کرتے ہوئے ہم نئے خیالات اس کے اندر بھریں گے اور جہاں سے پھر نئے احساسات جنم لیں گے. اور تیسرا پھر سٹیج اس میں بیہیویئر کا ہے، یعنی تھنکنگ دین فیلنگز دین بیہیویئر. سو فیلنگز کو رجسٹر کرنا، اس پر سوال کرنا عزت کے ساتھ، بڑے ہی تمیز کے ساتھ. اچھا، خاص بات ایک میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بدتمیزی یا تمیز ہے یہ الفاظ صرف بچوں کے لیے بنے ہیں، یعنی تمیز کی ضرورت صرف بچوں کو ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ تمیز یا عزت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ہر ایج میں ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے جو انسان موجود ہے اس کا قد چھوٹا ہے، یعنی وہ بچہ ہے، کوئی 4-5 سال کا بچہ ہے، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے کافی بڑے ایک انسان ہے اور آپ اس پر جو ہے غضب کی نگاہیں ڈال رہے ہیں اور آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں، تو اس سے اس کی شخصیت پر بدتمیزی تو یہاں بھی ہے نا. ہاں، یہ جو تمیز سے نکلنا ہے نا، یہ آپ پر بھی، آپ کو بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں چونکہ آپ بڑے ہیں، کیونکہ آپ کا قد زیادہ ہے تو آپ بچے کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں. ایسا نہیں. سب جب بھی ہم بچے کو بات سن رہے ہو نا، ان کو یہ ضرور احساس دلائیں کہ ہم ان کی بات سن رہے ہیں، سر ہلا کے، گردن ہلا کے، یعنی اسے رسپانس دیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہیں. ایگزیکٹلی. بہت آپ نے خوبصورت بات کی. اور اس میں یہ چیز کہ آپ اس کو یہ فیلنگز بھی دیں کہ لگتا ہے کہ تم ایسا سوچ رہے ہو، ہمارے خیال میں یا میرے خیال
خیال میں تمہارے ذہن میں یہ چیز ہے, یعنی اسی کی جو وہ کہہ رہا ہے اسی کو دہرا دیں کہ تم پریشان ہو, اچھا تمہیں فلاں برا لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ انسان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے انسان, پیارے انسان, جو ننھے منھے سے انسان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فیلنگز آپ تک ٹرانسفر ہو جائیں, کیونکہ ان کے پاس لفظوں کی کمی ہوتی ہے, اور جب وہ اپنی فیلنگز کو آپ تک ٹرانسفر کر چکیں گے تو بہت حد تک ان کے اندر منفی سوچیں, منفی رویے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور یہ احساس ٹرانسفر ہونے کا ان کو تبھی ہوگا نا جب آپ ان کی بات کا رسپانس دیں گے, کسی نہ کسی ان کو شو کروائیں گے, تبھی ان کو احساس ہوگا کہ ہماری بات ہو گئی ٹرانسفر, کہ ہماری بات ہو گئی ٹرانسفر. سو ہم نے احساسات کو ایکنالجمنٹ دینے کی بات کی, اور تھوڑی دیر میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج موسم بڑا خوبصورت ہے, اور ایسے خوبصورت موسم میں ایک گیت یاد آیا. یہ گیت بہت خوبصورت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا. ایسے موسم میں چپ کیوں ہو, کانوں میں رس گھولو, چپ کیوں ہو, ایسے موسم میں چپ کیوں ہو, کانوں میں رس گھولو, ہونٹ اگر خاموش ہے سجنا آنکھوں ہی سے بولو, ایسے موسم میں چپ کیوں ہو, کانوں میں رس گھولو, کانوں میں رس کھولنے کے لیے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کچھ ہی دیر میں. اس سے پہلے ہیں کچھ خاص پیغام آپ کے نام. آج لاہور میں افطار کا وقت 6:57 ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میں ایمان ایک قدم بھی, اگر گل از رختا مختا نازک بدنی را دن کے 24 گھنٹے ڈائل کیجیے 8103 اور ماہ مبارک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ مختا. کھینچے تیری دلکشی ہر کسی کو, پورا کرے چاہتوں کی کمی کو, مجسمہ ہو تم ٹھنڈک کا تازگی کا, رشتہ ہے تم سے زندگی کا خوشی کا.
Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. UBL ATM Guardian, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस। This currency update is brought to you by UBL. UBL ATM Guardian है ना? UBL ATM Guardian, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस। आज पाकिस्तान में US डॉलर की कीमत खरीद 94.65 और कीमत फरोख्त 95 है। यूरो की कीमत खरीद 115.60 और कीमत फरोख्त 117.10 है। ब्रिटिश पाउंड 147.60 कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 148.80। UAE दरहम की कीमत खरीद 25.60 और कीमत फरोख्त 26 है। This currency update was brought to you by UBL. UBL ATM Guardian है ना? UBL ATM Guardian, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस। मसरफ 103 का लाहौर सेंटर, मोहसिन, नवाज और विशाल आपके साथ हैं और आज आपसे बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में। ये जो हम पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप पर अक्सर परेशान घराने हमने देखे हैं, जहां वालिदैन बच्चों से अपनी बात नहीं मनवा पाते। क्यों नहीं मनवा पाते? परेशानी बल्कि हर घर में जहां बच्चे हैं वहां ये इश्यूज हैं। हो सकता है। और जहां लोग नफ्सियात को थोड़ा बहुत जानते हैं या स्टडी करते हैं वहां कुछ कम हो सकता है। तो आज मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले जो हैं, अगर उनकी फैमिली में मसलन आप खुद कोई ऐसे साहब या साहिबा या कोई नौजवान हैं, कोई स्टूडेंट हैं जो अपनी किताब भी खोले हुए हैं या सुबह का आगाज आपने हमारा शो सुनते हुए किया है, लेकिन आपके जहन में ये बातें सुनते हुए कोई बच्चा आ रहा है, अपनी फैमिली का कोई बच्चा आ रहा है, तो आप उसे उनके पेरेंट्स में से किसी को कॉल करके कह सकते हैं कि आप वो जरा रेडियो ट्यून कर लें और आज के शो पर होने वाली इस बातचीत से फायदा उठाएं। हमें पूरा यकीन है कि इस बातचीत से उन्हें फायदा होगा जरूर। ऐसा करते हैं कि एक मुख्तसर सी कॉल लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर इस वक्त कौन है और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। लाइन नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 111 पर आपकी बराह रास्त हमारे साथ बात हो रही है। हम जैसे ही आपकी तरफ बढ़ें और लाइन पिक करें तो आपको मुतवज्जे हो जाना चाहिए हमारी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? मैमूना अनस। हाँ जी, क्या हाल है मैमूना आपका? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मैमूना, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है, थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब आवाज आपके अल्फाज है बिल्कुल। मैमूना क्या कहना चाहेंगी फॉर्मेट के मुताबिक? अच्छा, बच्चों चिल्ड्रन पेरेंट्स का रिलेशन ट्रस्ट कैसा है? जब माँ बाप बच्चों को दूसरे दिलासे देते हैं कि आप ये काम करो तो हम आपको ये देंगे, ये काम करो तो ये देंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो नहीं करते, नहीं करते कि बच्चे ने काम कर तो लिया लेकिन वो बच्चे की उम्मीद वहीं रह जाती है। इस पर हम बात करते हैं मैमूना। बहुत ही अहम आपने बात कही है कि बच्चों से वालिदैन वादा करते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे और फिर वो देते नहीं। ये चीज ना, इस बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और आप तो खुद टीचर हैं तो आपको भी यकीनन बच्चों से हैंडलिंग का वास्ता पड़ता है, तो आज का प्रोग्राम में आपको भी कुछ ऐसी टिप्स जरूर मिलेंगी। बहुत शुक्रिया मैमूना, इंशाल्लाह हम दोबारा बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैमूना हमसे बिल्कुल। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैमूना ने जो बात कही है उसके बारे में कि कई दफा हम कंडीशनल कर देते हैं बच्चों से किसी ताउन को, और हम कहते हैं कि जी ये आप करेंगे तो हम आपको ये इनाम देंगे, आप फलां डेट तक या फलां तक ये काम कर लेंगे तो ये इनाम मिलेगा, या आपके एग्जाम में इतने मार्क्स आपके आएंगे, या ये कामयाबी आपको मिलेगी तो हम आपको साइकिल लेके देंगे, हम आपको मोटरसाइकिल लेके देंगे। अच्छा, ये जब हम ऐसा कोई रिवॉर्ड उनसे कमिट कर लेते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है, उसका फोकस जो है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है उस इनाम की तरफ। यानी वो पढ़ता जरूर है, वो कामयाबी जरूर हासिल करता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश और उसके दिल में की जो तमन्ना है उसका रुख हमने मोड़ दिया है साइकिल की तरफ। बिल्कुल। और जबकि वो मोड़ना चाहिए था किताब की तरफ। तो बच्चे से जो है वो ऐसी कमिटमेंट ना करें कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतना ये करेंगे, यानी आप हमारे साथ ताउन करें तो हम आपको ये इनाम देंगे, क्योंकि इससे हम रीइंफोर्स कर देंगे
اور جوڑ دیں گے اس کے رسپانسز کو کسی نہ کسی انعام کے ساتھ. اچھا بعض جگہوں پہ میں نے اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ بہت چھوٹا چھوٹا کام بھی کروانے کے لیے بچوں کو پیسے دیتے ہیں. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں. یہ کر دو وہ کر دو, مطلب یہ کیا ہوا بھائی, سارا دن تو اسی چکر میں بچہ کام کرتا ہے. اور میں نے ایسی ماؤں کو بھی مثال دیکھا ہے جو بچوں سے کٹنگ کروانے کے ان کو پیسے دیتی ہیں, نہیں خود کٹنگ کروانے, یعنی کٹنگ کروانے کے لیے کہ وہ آپ ہاں کہ آپ کٹنگ کروا لو تو 200 روپیہ میں آپ کو انعام دوں گی. اللہ, یہ تو پھر ان کی ڈبل ہو گئی. ہاں, اور آپ نہا لو تو 100 روپیہ میں آپ کو دوں گی. تو یہ جو ہے نا, اس سے بیہیویئر جو ہیں وہ ان کی. اچھا بچے کی تو پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جاتی ہوں گی, وہ گھر سے نکل کے دوسرے لوگوں سے بھی منتقل ہو جاتی ہیں. ایکسپیکٹیشن کا سے بھی زیادہ اس کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ کچھ لے کے ہی کرنا ہے, ورنہ تو بس کچھ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. اور اس سے ری انفورسمنٹ کس چیز کو مل رہی ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک وشس بیہیویئر یہ بن جائے گا کہ وہ جب بھی کچھ کرنا چاہے گا تو اس کے وہ ایک کاروبار سا کچھ بنا لے, چاہے گا کہ اس کو ملے. اچھا, اور پھر یہ ہوگا کہ کیا جب آپ نے ایک دفعہ کسی بچے کو کسی صحیح کام کے کروانے کے لیے پیسے دیے ہوں گے, کیا دوبارہ وہ صحیح کام بغیر پیسوں کے کرے گا؟ نہیں کرے گا. سو جناب یہ بڑی سوچنے کی بات. ہاں, وہ کوئی ایک دفعہ تھوڑی کرنا ہے, کٹنگ تو کروانی ہے کوئی مہینے میں 2-3 دفعہ, تو کیا وہ ہر دفعہ پیسے دے کے کروائیں؟ ایگزیکٹلی. اور اس میں پھر ایک چیز سوال پیدا ہو سکتا ہے, میمونہ کی طرح اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر کیا بچوں کو انعام نہیں دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں, تعریف کرتے ہیں. نہیں, اس کا جی بالکل, اور اس کا جواب یہ کہ ہاں دینا چاہیے, اس کو کنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے. مثلا کبھی دیا کبھی نہیں دیا, کبھی کسی شکل میں دیا کبھی کسی. اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے وعدہ نہیں کیا, آپ نے بچے سے گول سیٹنگ کی, اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کے مطابق کام کرے گا اور نتائج لائے گا. نتائج آ گئے, اب آپ اپنی خوشی سے اس کو جو بھی ریوارڈ دینا چاہتے ہیں وہ کنڈیشنل نہیں ہوگا, کیونکہ اس بچے کے تو ذہن میں نہیں ہے نا کہ آپ کیا کرنے والے. جب اسے ملے گا تو زیادہ خوش ہوگا. ایگزیکٹلی. اس کے بیہیویئر کو یہ ایک ری انفورسمنٹ ملے گی کہ اس کے لیے کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. تو سرپرائز, اچھا یہ سرپرائز پھر ٹینجیبل فارم میں بھی نہ رکھیں, یعنی یہ بھی نہ ہو کہ ہر دفعہ آپ اس کو کوئی نظر آنے والی, چھوئے جانے والی چیز دیں. آپ کبھی اس کو بہت اپریسیشن دے دیں, کبھی اس کو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کسی جگہ, کسی فیملی گیدرنگ میں آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کوئی آئس کریم یا کوئی بہت ایسی کھانے والی ایسی چیز لے دیں, کبھی اس کی کوئی پسندیدہ چیز بھی لے کے دی جا سکتی ہے. سو یہ ایک بنیادی سی چیز سمجھ لینے کی ہے. آپ کہہ رہی تھی کال لے لیں, تو چھوٹی سی کال ایک لے لیں. جی لے لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہما بات کر رہی ہوں. ہما, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک. آپ الحمدللہ. ہما فیاض ہی ہیں نا؟ ہاں جی. ہما سے بات کافی عرصے بعد ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا چلا, ہما نے مجھے میسج کیا وصال, آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی ہما ہے جن کو ایک دفعہ بازو پر چوٹ لگی تھی, وہ جو گر گئی تھی اور جو بڑی سمجھداری کی بھی باتیں کر لیتی. ہاں, لیکن تازہ ترین واقعہ جو ہے یہ ہے کہ ان کے بازو پر کسی جو ہے زہریلے کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا, تو آپ کو اپنے بازو کا صدقہ دینا چاہیے. اپنے آپ کو ہی نا صدقہ. تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ کچھ بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بازو پہ سویلنگ کافی ہے. موومنٹ کرتی ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے اسٹل ہو جاتی ہے. یہ بازو وہی ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹانگ اڑانا زیادہ, تو آپ بازو تو نہیں اڑاتی زیادہ؟ نہیں اڑاتی نہیں. ایکچولی آپ کی بات یہ ہوئی کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, کچھ ایسا نہیں تھا, یا بس نماز پڑھ کے بیڈ پہ لیٹنے کی دیر ہوئی ہے, سڈن پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی کیا چیز تھی. میرے بھائی فوراً اٹھے ہیں, دیکھا ہے کہ کوئی ایسی کہ بارش کا موسم ہے, کچھ بھی نہیں. وہ فوراً آپ کی چیخ پر اٹھے ہوں گے؟ نہیں, میں نے بازو فوراً سر زور سے پکڑ لیا, جیسے مجھے کسی چیز کی فیل ہوا نا, میں نے وہیں سے بازو زور سے پکڑ لیا, اور میں نے فوراً اس کو کہا علی اٹھو اٹھو اٹھو. وہ ساتھ والے بیڈ پہ تھا, تو میں نے کہا اٹھو. وہ فوراً اٹھا, اٹھ کے وہ اس نے میری بازو کو پکڑا, اور انہوں نے کہا بازو نہ پکڑو, دیکھو کچھ ہے بیڈ پہ. پتا چلا نہ, میں کہتی ہوں ایسا لگا جیسے کوئی ہوائی چیز. اچھا ہوائی, یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا جس میں آپ کی کوئی ہے نا؟ ہاں جی. تو یہ ہوائی چیز اس طرح سے انہوں نے کچھ کیا ہے, انہوں نے. اچھا ہما, آپ یہ بتائیے کہ بچوں کے اس ٹاپک پر, یعنی بچوں کی بات ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ میں سر اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ابھی وصال آپی نے بھی اور پیچھے کالر نے بھی یہ بات کی کہ بچوں کو پیسے دے کر کام کروانا, یہ ایک بڑی غلط بات ہے. اس طرح بچوں کا مائنڈ بزنس مائنڈ بن جاتا ہے.
پتہ ہے وہ بچپن سے جب دیکھتے ہیں نا, اب میں ایک بچے کو کام کہتی ہوں, بچے یہ کام کرو, یہ 1 روپیہ تم لے لو, 2 روپے کی چیز لے آؤ. نیکسٹ ٹائم پھر یہ بچے 2 تم لے لو, 3 کی چیز لے آؤ. وہ جیسے جیسے گروتھ ہوتی جائے گی بچے کی, وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا, اور پھر وہ باہر نکلے گا, باہر دوستوں سے ملے گا, لوگوں سے. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ کسی بچے کو 10 روپے دیے کسی نے کہ یہ آپ بیٹا 2 مالٹے لے آؤ, تو وہ واپس آ کے اس نے 5 روپے کا سکہ دیتے ہوئے ان بزرگوار کو کہا, اور خود وہ مالٹا کھا رہا تھا, کہنے لگے ان کے پاس 2 تھے تو سوری ایک تھا, تو وہ ایک اپنے حصے والا میں نے لے لیا, یہ آپ کے 5 روپے واپس. بالکل ایگزیکٹ. اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ اتنے پیسے بچ گئے نا تو تم رکھ لو. ہاں جی, ایسا ہی ہے. یہ ایکچولی یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ بچوں کا بنانا ہوتا ہے نا, وہ بچپن سے ہی بنتا ہے. وہ جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کا یا ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, نہیں بیٹے, تو وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تو یہ جو بزنس مائنڈ, پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں, فلاں بندے کا دماغ بڑا شاطر ہے, فلاں ایسے ہے, وہ کوئی بادام کھا کے نہیں ہوتا. وہ اسی طرح کی وہ ہیرا پھیریوں سے ہی ہوتا ہے. جس طرح پھر ہم خود بچے کو ایک شے دیتے ہیں, پھر جب وہ بچہ بگڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ بگڑ گیا ہے, لیکن کیا حالات ہیں ہم خود کریٹ. پھر وہی بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے یہ دنیا 1 نمبری تو میں 10 نمبری. 10 نمبری وہ حساب کتاب ہے کہ وہ 10 نمبری کی بھی آج کل 20 نمبری ہو جاتی ہے. زیادہ ویسے یہ 10 نمبری بھی نہیں بولنا چاہیے, کوئی مائنڈ ہی نہ کر لے. تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. سب کے لیے بہت دل تو بچہ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں چاہ رہی تھی آپ پوری ٹون سن لیں. کیا آج آپ نے 8103 ڈائل کیا؟ بجلی آئے یا نہ آئے, ویوز کول بینک چلتا جائے. کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے. ضرورت وقت. کیا آج آپ نے 8103 ڈائل کیا؟ آج لاہور میں افطار کا وقت 6:57 ہے. کہتے ہیں جی کہ دانت سے ریشمی ڈور کٹتی نہیں. میں نے ایک دن کاٹنے کی کوشش کی تھی, ویسے کافی کمزور ہو گئی تھی, بعد میں کھینچ کے توڑ لی تھی. ایسی الجھی نظر ان سے ہٹتی نہیں, دانت سے ریشمی ڈور کٹتی نہیں. عمر کب کی برس کے سفید ہو گئی, کاری بدری جوانی کی چھٹتی نہیں. واللہ یہ دھڑکن بڑھنے لگی ہے, چہرے کی رنگت اڑنے لگی ہے. ڈر لگتا ہے تنہا سونے میں جی, دل تو بچہ ہے جی, دل تو بچہ ہے جی, تھوڑا کچا ہے جی, دل تو بچہ ہے جی. ایسی الجھی نظر ان سے ہٹتی نہیں, دانت سے ریشمی ڈور کٹتی نہیں. عمر کب کی برس کے سفید ہو گئی, کاری بدری جوانی کی چھٹتی نہیں. پتا تھا پہلو میں رکھا دل ایسا باجی بھی ہوگا. ہم تو ہمیشہ سمجھتے تھے کوئی ہم جیسا حاجی ہی ہوگا. آئے زور کرے کتنا شور کرے, بے وجہ باتوں پہ ہمیں غور کرے.
सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। बैठी है दिल पे हंसने से घबरा रहे हैं, सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं, दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है यही देखता ही ना हो, प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों, डर लगता है कुछ से कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा। अच्छा, थोड़ा कच्चा है जी जो कहा है, ऐसा लगा जैसे कच्चा गोश्त, अभी पकना है। हाँ, पक्का गोश्त कच्चा गोश्त, आपकी कह सकती हैं दस्ता? हाँ, कच्चा गोश्त पक्का हाँ, गोश्त, कच्चा गोश्त पक्का गोश्त नहीं, बस ठीक है, आप कह लेती होंगी। मैंने कहा नहीं, आप आजमा रहे हैं तो मैं इस इम्तिहान से भी गुजर जाते हैं। अच्छा जी, ये जो कच्चा और पक्का की बात हो रही थी, तो किसी से बात करें तो बड़ी पक्की करें, यानी सोच समझ के करें, और कच्ची बातें जो हैं, जो कि रेशम की डोरी हरचंद के तोड़नी बड़ी मुश्किल होती है दांत से, लेकिन टूट तो जाती है, डोरी रेशम की हो या फिर दूसरी कौन सी होती है? आम। अच्छा, आम डोरी, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के कंप्लायंस के हवाले से। सूत की डोरी होती है, एक रेशम की डोरी होती है। हाँ, वाह। तो एक डोरी वो भी होती है जिससे बच्चों के गले में तावीज डाले होते हैं, वाह, काली डोरी काली डोरी, और एक वो काला डोरिया कुंडे नाल भी अड़ा होता है। हाँ, बस फिर डोरा तो डोरा काफी होते हैं और एक डोरा वो भी होता है जो बंदा ऊंचा सुनता है, उसको भी डोरा कहते हैं सराय की जबान में। अच्छा जनाब, बात हम कर रहे हैं बच्चों की तरफ से आने वाले इस फर्माबरदारी की और कंप्लायंस की। इसमें हमने अब तक एहसास को एक्नॉलेजमेंट देने की बात की है, फिर हमने बात की है नंबर 2 के रिवॉर्ड की शक्ल क्या होनी चाहिए। नंबर 3 अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि बच्चों की जो है तारीफ करें, और तारीफ वजाहत के साथ करें। थोड़ा वाज़ेह करते हैं कि तारीफ कहते कैसे हैं। किताब ये बताती है कि जो नजर आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो, या हवासे खमसा जिसमें इन्वॉल्व हों, ऐसी तमाम चीजों को के बारे में बात करना और उसको महसूस करना, यानी कि महसूस आप जो कर रहे हैं उसको भी अल्फाज देना, और जो आपको दिखाई सुनाई दे रहा है उसको भी अल्फाज का रूप देना। तो इसे हम कहते हैं तारीफ। क्योंकि अगर हम इस तरह से तारीफ करेंगे तो जिसकी तारीफ हो रही है वो सही समझेगा कि वाकई इन्हें बाकी असल में अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। यानी अगर हम वजाहत के साथ तारीफ करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, तो ये वजाहत नहीं है, क्योंकि वजाहत से तारीफ पर यकीन आने लगता है, क्योंकि लगता है कि दूसरे ने एनालाइज किया है, उसने परखा है, उसने काफी गहरी नजर डाली है और उसे दिल से बात पसंद आई है, तभी तो वो इतनी वजाहत के साथ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। मतलब अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, आप समझते हैं कि उसकी राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, वो अच्छा नहीं लिखता, बजाय आप ये कहें कि तुम्हारी तो खुशखती बहुत खराब है, राइटिंग बहुत गंदी है तुम्हारी,
تو اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ اس کی پوری رائٹنگ میں سے کوئی ایسا ورڈ جسے مینشن کریں کہ واؤ آپ نے تو یہ بہت اچھا ڈالا ہے، فلاں لفظ یعنی واؤ ہے یا الف ہے کتنا خوبصورت ڈالا ہے، واؤ کتنی گول اور خوبصورت ہے، یا الف کتنا سیدھا اور اچھا ڈالا ہے. بالکل، یعنی اس سے واضح ہو جائے گا بچے کو کہ واقعی انہیں اچھا لگا ہے میں نے اچھا ڈالا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ باقی الفاظ بھی اچھے لکھنے کی کوشش. بالکل بالکل. اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا وصال آپ کی اجازت کے ساتھ، اور آپ برا نہیں منائیے گا کہ ہمارے کہ لفظ اور حرف میں بھی فرق ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ چیز ابھی جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کہاں پیچھے چلی گئی. لفظ ہوتا ہے کچھ حروف کا مجموعہ، یعنی جو لفظ ہے لام فے زوئیں لفظ، یہ ایک لفظ ہے اور اس کے اندر لام کیا ہے؟ حرف، فے حرف ہے، زوئیں حرف ہے. سو یہ لیٹرز اور ورڈز کے درمیان بھی ہمیں ضرور اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. تو جیسے وصال نے بڑی ہی خوبصورت مثال دے کے اس بات کو سمجھا دیا کہ اگر کسی کی رائٹنگ میں کچھ کمی ہے تو پھر دیکھیں، نظر ڈالیں اور اس میں سے کوئی ایک لیٹر چنیں، ایک یا دو جو کہ بہت خوبصورت ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے ہی لیٹرز اس نے ٹھیک نہ لکھے ہوں، سارے حروف ہی خراب ہوں. ایک چلیں کم از کم اس نے الف تو سیدھا ہی ڈالا ہوگا کہیں نہ کہیں، اس کو نکالیں اور اس میں یا بہتر ڈالا ہوگا تو اس میں سے چنیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا آپ نے اچھا کیا. تو اس سے ترغیب ملے گی بچے کو باقی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کو بہتر بنانے کی. اسی طرح بچے اگر لڑتے ہیں آپس میں تو آپ تلاش کریں، کوئی ایسا وقت دن میں ضرور آتا ہوگا جب کچھ وقت تک وہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. اس وقت کو جانے نہ دیں، مس نہ کریں، اور اس موقع پر ضرور یہ بات کہیں کہ ارے واہ کافی دیر سے بھئی آج تو آپ کی لڑائی نہیں ہو رہی، آج تو آپ میں بڑی صلح چل رہی ہے، آج تو آپ بہت، یعنی اس موقع کو اپریشیٹ کر دیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ برین رجسٹر کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو جب ہم بیچ میں سے کوئی پوائنٹ تعریف والا نکال کے کرتے ہیں تو باقی سارے ایریا پر ارد گرد بھی اس کی روشنی کی جو چمک دمک ہے وہ پڑتی ہے. اور اس سے بچے میں جو خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے نا. خود اعتمادی تو آپ نے جو بات کی ہے بہت 1,00,000 روپے کی بات کی ہے. خود اعتمادی جو ہے وہ بنیادی شرط ہے ایکچولی شخصیت. ہم اب اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا کہ خود اعتمادی بریک کیسے ہوتی ہے. کہ تعریف کو وضاحت کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ والدین اگلا پوائنٹ ہے کہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ تنقید والا رویہ کیسے اختیار کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کے القابات دے دیتے ہیں، نام ایسے دے دیتے ہیں جیسے پاگل، بے وقوف، نالائق، بدتمیز، پاگل، ہاں گدھا، سست، کامچور. بھئی اگر آپ کو مثلا کئی مائیں تو بچوں کو ریگولرلی گدھا کہتی ہیں، تو اگر آپ جھلی جھلا، بالکل بھلکڑ بھی. اچھا اگر آپ کو گدھا کہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر میں ایک چھوٹا سا گدھا پال لیں اور اس کو گدھا ہی کہیں. تو لیکن اگر آپ بچے کو اس طرح کے القابات کہیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کچھ جواب تو نہیں دے سکے گا اس وقت، وہ چپ تو کر جائے گا لیکن اس کی عزت نفس پر ایک چھناکا سا ہوگا، ایک چھوٹا سا ایک دھماکہ ہوگا جس سے یہ ہوگا کہ اس کی شخصیت کی گروتھ متاثر ہوگی. آپ سڑک پر نکل جائیے، کیا آپ کو ارد گرد تمیز کی کمی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا روڈز پر؟ جہاں کل میں افطار کے وقت ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک طرف ایک بچہ افطار کے لیے ٹریفک بلاک تھی تو وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا، بسکٹ تقسیم کر رہا تھا افطار کے لیے. تھوڑی ہی دیر جب آگے ہم چلے تو وہاں رائٹ سائڈ پر ایک طرف سے آواز آئی ایک بڑے آدمی کی، وہ کہہ رہا تھا اے سارے لوگ، اے انسان نہیں، اے باندر نے باندر، اینا نالو چنگے تھے کتے نے. اچھا اب اس طرح کی وہ بات کر رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اس بندے نے بچپن کیسا گزارا ہوگا. کیا افطار کے وقت پہ اس طرح سے انسانوں کو کہنا چاہیے؟ اگر آپ کو چڑیا گھر کا جانے کا شوق ہے تو آپ وہاں سے ایک چکر لگا لیں، لیکن انسانوں کو تو ایسا نہ کہیں. تو یہ جو تمیز کی کمی ان صاحب میں نظر آئی تو میں فوراً یہ سوچ رہا تھا، آج کا پروگرام ذہن میں تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً بچپن میں ان کے گھر میں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں گے جنہوں نے رجسٹر کیا اور ان کی عزت نفس مجروح ہوئی، خود اعتمادی خراب ہوئی، لفظ دماغ میں موجود رہے اور وقت نے انتظار کیا کہ کب یہ بڑا ہو اور معاشرے میں جا کے یہی لفظ معاشرے کو واپس لوٹائے. سو یہ ترتیب ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ان لوگوں جیسا اپنے بچے کو بدتمیز نہیں بنانا چاہتے تو پھر ہمیں بھی ان کے اندر تمیز ہی انسٹال کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ترقی سے روکتی ہیں بچوں کو، اور ان کی جو ماضی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ اچھے
مستقبل کی طرف ان کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اسی پوائنٹ پر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے وقفے سے واپسی پر کہ تنقید کی جگہ تجویز کیسے کام کرتی ہے. اور کئی بچے ایسے تو جو بڑے بہانے باز ہوتے ہیں, آپ ان کو بہانے باز بھی نہیں کہہ سکتے, یہ اچھا نہیں ہے. آپ ان کو ایڈریس کریں, سوال جواب کریں, کیا, کیوں, کب, کیسے, کہاں, یہ سارے سوال اٹھائیں. جب آپ ہر اس طرح کا سوال اٹھاتے رہیں گے تو ان کے اندر آنسرز سوچنے کی جو ہے وہ ان کا ذہن کام کرے گا اور پھر وہ آپ کے سامنے بہانے کر نہیں سکیں گے. This program was sponsored by UBL ATM Guardian, आपकी ATM से निकाली गई रकम की मुफ्त इंश्योरेंस. आज लाहौर में अफ्तार का वक्त 6:57 है. It's 12 p.m. This time check is brought to you by Black Rose Supreme Hair Color. जिंदगी रंगीन बनाइए ब्लैक रोज हेयर कलर से. सिलिकॉन कंडीशनर की अम्ब्रेला कोटिंग से देर पाक कलरिंग, आम हेयर कलर से दुगनी मिकदार और क्रीम डेवलपर से बालों को मिले दुगनी चमक. 6 खूबसूरत रंगों में दस्तयाब. जिंदगी में लाओ नए रंग ब्लैक रोज सुप्रीम हेयर कलर के संग. लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, 103 FM. Time for the latest news on FM 103. सामिन मसफ़ 103 पे अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान बशीर. सबसे पहले हेडलाइंस. लाहौर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया. कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए. मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम. बारिश के बाद शहर के 60 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए. दरिया चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब. महकमे मौसमियात ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी. वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि वो इलेक्शन से नहीं डरते. इलेक्शन उनका मैदान है और वो हर वक्त इसमें जाने के लिए तैयार हैं. वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि बलूचिस्तान में किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जाएगा. अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. और लंदन ओलंपिक्स के विमेन सिंगल्स इवेंट में अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया. और अब पेश है इन खबरों की तफसील.
لاہور میں 1 گھنٹے کی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا جبکہ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مختلف شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام کے باعث روزہ داروں کو افطار سڑکوں پر ہی کرنا پڑا. لاہور میں 1 گھنٹے کی طوفانی بارش سے کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گیا. موسلادھار بارش کے باعث لکشمی چوک، بادامی باغ، مزنگ، لارنس روڈ، شاد باغ، گڑی شاہو، وارث روڈ، کینال روڈ اور انڈر پاسز سمیت دیگر علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. بادامی باغ، باغبان پورہ اور گرو مانگڑ کے علاقے میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں جس سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی کھڑا ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پانی کے نکاس کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں. بارش کے بعد شہر کے 60 سے زیادہ فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے جس کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. لسکو ذرائع کے مطابق فیڈرز ٹرپ ہونے سے نسبت روڈ، ہال روڈ، گوال منڈی، لوہاری، میو اسپتال روڈ، ڈیوس روڈ، گڑی شاہو، شاد باغ، ایمپریس روڈ، اچرا، شاہ جمال میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی جبکہ باٹا پور، دھرمپورہ، آؤٹ فال روڈ، کرشن نگر اور مزنگ کے علاقے بھی اندھیرے میں ڈوب گئے. دریائے چرام میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ قادرآباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ خانکی پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. محکمہ موسمیات نے فلڈ وارننگ جاری کر دی. بھارت سے آنے والے دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب میں کئی مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. چناب کے قریبی علاقوں کو سیلاب کے پیش نظر خالی کرا لیا گیا. کئی مقامات پر پانی کا ریلا پشتے توڑتا ہوا کھیتوں میں داخل ہو گیا. سیالکوٹ میں نالا ڈیک میں توکیانے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی ڈوب گئی. ہیڈ مرالہ کے مقام پر 1,70,000 سے 2,20,000 کیوسک تک کا پانی کا بڑا ریلا گزر رہا ہے. فلڈ فورکاسٹنگ سینٹر کے مطابق گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی داخل ہو سکتا ہے. وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن سے نہیں ڈرتے. الیکشن ان کا میدان ہے اور وہ ہر وقت اس میں جانے کے لیے تیار ہیں. چور راستے سے اقتدار میں آنے والوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اسلام آباد میں اپنے حلقے کے عمائدین کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ وہ صحت مند سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے کیے جائیں گے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے 2 ووٹوں سے اقتدار میں آئی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکا. مختلف واقعات میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. پولیس نے 15 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے. شہر قائد کے علاقے گلبہار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نجی کمپنی کا سیکورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا جبکہ سیلز مین زخمی ہوا. واقعے کے بعد احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر گلبہار کی سینیٹری مارکیٹ بند کر دی گئی تھی. بفر زون میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. بھینس کالونی میں فائرنگ سے ایک 30 سالہ شخص ہلاک ہوا جبکہ پاک کالونی جہان آباد میں بھی ایک شخص جاں بحق ہو گیا. لانڈھی 89 میں پیٹرول پمپ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے منظور نامی شخص جاں بحق جبکہ اس کا بیٹا 13 سالہ ذاکر زخمی ہو گیا. ناظم آباد میں پولیس مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. لانڈھی قائد آباد میں پولیس مقابلے کے بعد زخمی ڈاکو سمیت 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے. گلشن اقبال پولیس نے 2 مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا جبکہ سر سید میں ایک اشتہاری ملزم سمیت 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا. اور سامعین، لندن اولمپکس کے ویمن سنگلز ایونٹ میں امریکہ کی سرینا ولیمز نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا. فائنل میں روس کی ماریا شراپووا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ کی سرینا ولیمز نے رشین سٹار کو مکمل آؤٹ کلاس کر دیا. پہلے سیٹ میں شراپووا ایک بھی گیم نہیں جیت سکی جبکہ دوسرے سیٹ میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں تھی اور سرینا نے صرف ایک گیم گنواتے ہوئے میدان مار لیا. سرینا کی جیت کا سکور 6-0 اور 6-1 رہا. جیت کے بعد سرینا کے رقص نے ماحول کو اور بھی رنگین بنا دیا. یہ سرینا ولیمز کا سنگلز ایونٹ میں پہلا اولمپک گولڈ میڈل ہے. شراپووا کو سلور اور وکٹوریا آزارینکا کو برونز میڈل ملا ہے. سامعین، یہ تھی اب تک یہاں ترین خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. محمد ذیشان بشیر کو اجازت دیجیے اور سنتے رہیے مست FM 103. Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. This program is sponsored by Faisal Bank, Bank on Ambition. آپ کے دل کے تار بج اٹھے. آپ سن رہے ہیں مست FM 103. میرے دل کے تار بجے بار بار ہوا تجھ سے پیار آ جا. یہ بہت خوبصورت پرومو ہے مست FM 103 کا کہ آپ کے دل کے تار بج اٹھتے ہیں جب آپ سنتے ہیں مست FM. کافی سالوں سے یہ دل کے تار قائم ہے ورنہ تار تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں.
लेकिन अगर तार टूट भी जाए तो एक तारा तो फिर बोलता ही रहता है, आपको पता है। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बच्चों के हवाले से, और उसमें अपनी बात को मैंने यहाँ छोड़ा था कि तनकीद जब हम करते हैं किसी बच्चे पर, तो उसको तनकीद से हम उसकी खुद एतमादी को मजरूह करते हैं, इज्जत नफ्स को खराब करते हैं। तो हमें उसको तजवीज़ में बदलना चाहिए, यानी उसको कोई अच्छी तजवीज़ देनी चाहिए। मसलन अगर कोई बच्चा काम खराब कर दे, कोई इस तरह का काम कर दे कि मसलन कोई चीज़ गिरा दे, कोई सालन गिरा दे अगर फर्श पे, तो आप बजाय इसके कि उसको ये कहने के कि तुम तो हमेशा ही ये करते रहते हो, तुम्हें तो इस बात का हो ही लापरवाह, हाँ लापरवाह हो, ये इस तरह की बातें करने की बजाय आप उस बच्चे को कह सकते हैं कि अच्छा बेटा अब जाके गीला कपड़ा लाके तो इसको अब साफ भी कर दीजिए। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को तंग करता है, उसका मुंह चिढ़ाता है, कुछ और इस तरह से उसके साथ तंग करता है, तो उसको आप बड़े बच्चे को कह सकते हैं, जिसने ज्यादती की उस बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा अब आप इनसे माजरत करें, यानी कि तजवीज दे दें और तनकीद ना करें, क्योंकि तनकीद करने से इज्जत पर हर्फ आएगा, तजवीज देने से मसला सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाएगा। थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे रिवॉर्ड की कि बच्चों को इनाम कैसा देना चाहिए, तो इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर पनिशमेंट क्या देनी चाहिए, ये भी सवाल पैदा हो सकता है। तो पनिशमेंट जो है या रेप्रिमेंट जो है उसका भी मयार बहुत अच्छा होना चाहिए। मसलन जब आप बच्चे को सजा दें तो उसको बुनियादी जरूरियात से आप महरूम नहीं करते, यानी उसकी नीड्स नहीं रोकते, आप उसकी वांट्स रोकते हैं। मसलन खाना उसकी जरूरत है, खाना नहीं रोकेंगे, हाँ बर्गर मंगवाना या पिज्जा मंगवाना या कोई ऐसी चीज उसको आप रोक सकते हैं। इसी तरह से बच्चों की और जो नीड्स हैं ऐसी, वो आप पूरी करते रहेंगे। उसकी तालीम को, बच्चे का हक है कि वो वालिदैन का प्यार भी हासिल करे, उसको प्यार भी आप दें, लेकिन उसकी जो वांट्स हैं मसलन उस पर दस्ते शफकत रखें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लाडियां ना करें। इसलिए अक्सर लोग ये होते हैं पेरेंट्स, या तो बहुत ज्यादा लाडियां करेंगे कि बच्चे को गुरूर महसूस होने लगेगा, या फिर बिल्कुल ही किनारा कशी कर लेंगे कि बच्चा एकदम से इग्नोर होके बहुत उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। ये आप उन पेरेंट्स की बात करें जो नीड्स से भी महरूम करना चाहते हैं, तो नीड्स से महरूम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये फितरी सी बात है कि अगर आप बच्चे को कुदरती नतीजा देते हैं तो उसको इससे काफी अच्छा मैसेज मिलता है, लेकिन अगर आप सजा देते हैं, जैसे हम बात करें मसलन कुदरती नतीजा और सजा में क्या फर्क है, वो फर्क ये है कि आप अगर बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, उसने कोई बात ऐसी की आपको अच्छी नहीं लगी, आपने 10 मिनट तक उससे बात नहीं की, तो ये कुदरती सा अमर है। अगर आप चाहें भी तो आप उस दौरान शायद उसके के साथ हंसी मजाक सही बात नहीं कर पाएंगे, या बड़े बच्चे के साथ आधा घंटा हो सकता है आपका वक्त लगे नॉर्मल होने में। लेकिन अगर उसने कोई गलती की और आपने उसे कहा कि चलो मुर्गे बन जाओ, चलो दीवार के साथ खड़े हो जाओ, या उसको कोई और ऐसी सजाएं देना शुरू कर दी, उसको आपने मारपीट शुरू कर दी, तो ये सजाएं हैं, और इससे याद रखें बेहतरी कभी नहीं आएगी। वक्ती तौर पे हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट आई है, कुछ बेहतरी हो गई है, लेकिन ये दूररस बेहतरी नहीं होगी। इसका ये आज का इन्वेस्ट किया हुआ कल को निकलेगा जरूर। वो बच्चा अपने बच्चों पर, अपने माशरे पर ये चीज जरूर वापस लौटाएगा, क्योंकि उसने सीखा यही होगा, क्योंकि उसने सीखा ये है। सो इसलिए बच्चों के साथ हमेशा कुदरती नताइज के साथ काम करें। कुदरती नताइज मसलन उसकी वांट्स को बेशक वक्ती तौर पे रोक लें, नीड्स बिल्कुल ना रोकें, और उसको फीलिंग्स वाला मैसेज दें। फीलिंग वर्ड्स जो हैं वो आप बोलें, मसलन मुझे तकलीफ हुई है, मुझे आपकी इस बात से दुख हुआ है, बेटा मैं तो आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इस तरह के नर्म और अच्छे अल्फाज का चुनाव उनके लिए करें। या अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको बैठ के पेपर्स पे सब मिलके बैठ के पेरेंट्स और बच्चे कुछ तजावीज लिखें, बिल्कुल, और उनका हल जो है वो ढूंढें, और फिर उन तजावीज को फॉलो अप रखें। उन पे मीटिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, ये जो बात आपने कही है ये बहुत खास है कि लिखा हुआ काम, हम आमतौर पे लिखत पढ़त वाले बात को बहुत अहमियत देते हैं, और जबानी जो बात हो रही होती है, मसलन मैं इस वक्त अपने सुनने वालों से बात कर रहा हूँ, ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हर घर का मसला है, और ये खासी रिसर्च बेस्ड बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बातें लिखी हुई हों तो इनकी वर्थ वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन जब कही हुई बात होती है तो उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो बच्चे के साथ कीमती से कीमती बात करते हुए भी जो भी सजेशंस हों, आपके और उनके दरमियान को मसला चल रहा है, आप मसाइल लिखें,
ایک پیپر مسائل پر ایک سائڈ پہ مسائل لکھیں, ساتھ اپنی تجاویز بھی لکھیں, اس کی تجاویز بھی لکھیں, بیٹا آپ کی کیا تجویز ہے, اچھا میرے خیال میں یہ چیز ہے, آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کیا حال ہے. اس طرح سے ایک تجویز وہ ایک آپ دیتا جائے, اور مسئلے کے بھی اس طرح مختلف پہلو رکھیں. پھر اس کا پوری طرح سے جائزہ لے کے جو اس میں سے چیزیں قابل عمل نہیں ہیں ان کو نکال دیں, اور جو قابل عمل ہیں ان پر پھر فالو اپ رکھیں, جن پر متفق ہو جائیں, جیسے مذاکرات ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ اس طرح کا تال میل بنائیں گے تو بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جیسے کہ دو بھائی اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ ان کی پرابلم سنیں. اگر ایک کہتا ہے کہ جی یہ میرا کہنا نہیں مانتا, بڑا بھائی اگر کہتا ہے کہ میرا کہنا نہیں مانتا اور مجھے رات کو کمرہ کھول کے ڈسٹرب کرتا ہے, تو دوسرا بھائی چھوٹا کہتا ہے کہ جی یہ بے جا میرے پہ روب جماتا ہے بڑا بھائی اور مجھے تنگ کرتا ہے. تو دونوں کے مسئلے سن کے ان کا حل نکال کے لکھیں اور پھر اس پہ عمل کروائیں, اور دونوں کی بات اچھی طرح سے سنیں, ججمنٹل نہ ہو. شروع میں ہی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ جاری کر دیں کہ ہاں تم تو ہو ہی ایسے مت, چاہے اس بچے کا ٹریک ریکارڈ جیسا ہی ہے, آپ اس کے بارے میں اس کو یہ بات نہیں کریں گے کہ اس کا ماضی کا کردار, اس کی ماضی کی غلطیاں کیا تھیں, یہ بری بات ہے. اس کے ساتھ آپ مثبت رہتے ہوئے بات کریں گے, کیونکہ دونوں بچے اپنی اپنی جگہ تو صحیح ہی بات کر رہے ہیں نا, مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز تو اپنی جو بات ہے, اپنی جو پرابلم ہے وہ تو ان کی جگہ بالکل ٹھیک ہے نا, اپنی جگہ پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز پرابلم ویسی ہی ہے جیسی وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے اس کو سولوشن دینا ہے, اپنی نظر سے دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی. ہم تھوڑی دیر میں بات کرنے والے ہیں ڈانٹ اور میٹنگ میں کیا فرق ہے. یہ بڑا بنیادی سا فرق ہے, اور یہ بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی یہ چیز کافی کام آئے گی. اس پر بات کرتے ہیں. اب میں اپنے سننے والوں کو وہ گیت سنوا رہا ہوں جو پچھلے پورے ہفتے میں میرا دل مچلتا رہا کہ کب میرا شو آئے گا, اور اس میں یہ گیت اپنے سننے والوں کو سناؤں. بہت خوبصورت گیت ہے, اور آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آپ کو بھی یہ گیت بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, ایسا کرتے ہیں کہ یہ گیت بجائے اس کی کہ خراب ہو جائے اور بعد میں مجھے ہو پچھتاوا, وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ جاتا نہیں ہے نا, اور 10 سال تک لوگ اس پچھتاوے میں رہتے ہیں. تو میں نے گیت کو روک لیا ہے اس لیے کہ ہیں کچھ ضروری پیغام, اور یہ پیغام ہم پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد گیت سنتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے پیغام. روزے کی حالت میں بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو ڈاکٹر سے فوری مشورہ کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے فری اسٹائل پروڈکٹس بنانے والے ایبٹ ڈائبٹیز کیئر کی جانب سے پیش کیا گیا. This quote of the hour is brought to you by Nestle Nido One Plus. بچے کی حفاظت آپ کی فطرت, اور نیڈو ون پلس کی بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں جوامع القلم کے ساتھ مابوس ہوا ہوں اور روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور وہ میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہیں. This quote of the hour was brought to you by Nestle Nido One Plus. بچے کی حفاظت آپ کی فطرت, اور نیڈو ون پلس کی بھی. کوئی بھڑکے
पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो माझी का तो कहना यह है कि उन्होंने इंतखाबात की तैयारी कर ली है और अगली जीत उनकी है। बात यह है कि ये जो हम नाव सौंपते हैं किसी को, वो हमारे दिल की नैया हो या वो हमारी सल्तनत की, तो बहुत सोच समझ कर हमेशा जब भी आप किसी को जिम्मेदारी सौंपें तो उसको पूरी तरह से जांच पर रख लें क्या वो उसका कप्तान बनने के लायक है, और अगर वो कप्तान बनने के लायक नहीं है
تو اپنا پھر کم از کم جو آپ کا اپنا اس بارے میں حق رائے دہی ہے وہ آپ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وقت سے تھوڑا آگے چلنا شروع کر دیں. اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو چند منٹس بھی اگر ہم آگے کا سوچنا شروع کر دیں, مثلا میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو چند منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, اگر میں صرف اپنے برین کو اس طرح سے تیار کر لوں کہ صرف وہ 3 منٹ آگے چلنا شروع کر دے تو میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو جب ہم اس ٹائم کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ پرویکٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ بڑے سے بڑے نقصان اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان میں وہ لوگ بہت شاندار طریقے سے نکل آتے ہیں, بچ جاتے ہیں, جو وقت سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. اور یہ تھوڑا آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی 2 سال 4 سال آپ آگے چلیں, صرف 1 منٹ بعد, آفٹر 1 منٹ, آفٹر 2 منٹ, آفٹر 3 منٹس جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے اس کو سوچ لیں اور آپ آہستہ آہستہ پرویکٹیو ہوتے چلے جائیں گے. مثال ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے گیت سے خوبصورت سے گیت سے پہلے بات کر رہے تھے اور میں سننے والوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈانٹ اور میٹنگ میں فرق ہوتا ہے. اچھا, اب یہ کیا فرق ہوتا ہے, اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ بڑا مزے کے فرق ہوتے ہیں. ہاں, اس کو پرکھ لیجئے گا میرے عزیز سننے والے دوستو. آپ بے شک آج ہی گھر میں کسی وقت اس چیز کو آج کل میں دیکھ لیجئے گا, آپ کو یہ فرق واضح طور پہ پتا چلے گا. ڈانٹ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی آواز اونچی ہوتی ہے اور تلخ ہوتی ہے, اور میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی آواز دھیمی ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے. اور جو ڈانٹ ہوتی ہے نا وہ سارے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. بالکل. اور جو میٹنگ ہوتی ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے, جس سے کہ بچہ شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے. بالکل. اور ڈانٹ میں اور میٹنگ میں ایک اور فرق یہ ہے کہ ڈانٹ میں جو ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کے لیے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ محبت کم ہوتی ہے, اور آپ نتائج کو چونکہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے اور آپ کا جو باڈی جیسچر ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, جبکہ جو میٹنگ ہے اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. آپ کے چہرے پر جو ہے وہ کوئی غصہ یا غضب نہیں ہوتا, آپ بہت آرام سے بات کو سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈانٹ اور میٹنگ میں یہ بھی فرق ہے کہ ڈانٹ میں آپ مسلسل بولتے ہیں, آپ ون سائیڈڈ بولتے ہیں, آپ سنپ کرتے ہیں, آپ بات نہیں سنتے, جبکہ میٹنگ میں 2 طرفہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے. آپ بات کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, ایکنالجمنٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ بنیادی سا فرق ہے ڈانٹ اور میٹنگ میں. اور یہ ہوتا ہے نا کہ والدین صرف اپنی مرضی سناتے ہیں اور جبکہ بچوں سے نہیں پوچھتے اور ان کے مسئلے کا حل بھی نہیں جان پاتے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. جی, تو یہ جو ہے اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ تو کافی نتائج کو خراب کرتا ہے. اچھا, اسی طرح سے مجھے آپ یہ بتائیے, میں مثال آپ سے چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی بات اس حوالے سے کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, بالکل چھوٹے بچے, اچھا ان چھوٹے بچوں کی بعض اوقات بڑی عجیب سی خواہشات بے موقع سی پیدا ہو جاتی ہیں, مثلا پوری بھی نہیں کر پاتے. اور ہم پورے, مجھے پچھلے دنوں ایک میں جگہ بات کر رہا تھا, ہمارے ایک عزیز ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی کہ رات کے 12 بجے ان کا بچہ جو ہے, چھوٹا سا بچہ 3 سال کا, وہ عجیب سی فرمائشیں کرتا ہے. مطلب کیسی؟ آپ بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے, اور مثال بھی کوئی مثلا مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سیر و تفریح پر جانا چاہتا ہے یا کوئی خاص چیز کھانا چاہتا ہے, تو ایسے بچے کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ اچھا, جیسے کوئی بچہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے, کچھ مخصوص پوائنٹس پہ جانا چاہتا ہے, جیسے سندھ باد ہو گیا, کچھ اور ایسے ہمارے ہے پلیسز, تو اس بچے کو آپ آدھی رات کو تو نہیں لے جا سکتے نا. تو آپ بچے جو ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہل بھی جاتے ہیں. مطلب آپ ایسا کریں کہ بچے کو لے آئیں باہر ڈرائنگ روم میں, بٹھائیں صوفے پہ اور کہیں کہ چلے ہم یہ والی سواری پہ بیٹھ گئے ہیں, یہ والے جھولے پہ بیٹھ گئے ہیں, اور جو جھولے کے اندر ڈالنے کے لیے ہم ٹوکن ڈالتے ہیں, سکہ ڈالتے ہیں نا, تو وہ ہم صوفے کے بازو میں بار بار ایک سکہ ڈالیں اور نکالیں اور بچے کو یہ شو کروائیں کہ وہ اس وقت جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ بچہ ایک تو آپ کی اس حرکت سے انجوائے کرے گا, اس کا ذہن بھی بڑھ جائے گا اور وہ تھوڑی دیر ٹل جائے گا نا, اس کو وہ اسی انجوائمنٹ میں لگ جائے گا کہ واہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے یہ آپ نے بڑی جو ہے وہ درست مثال دی. ایک مثال اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے
کہ جیسے کچھ بچے اچانک سے کچھ کھانے کی فرمائش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس وقت رات کے 1 بجے ہمیں تو آئس کریم کھانی ہے. اچھا, اگر آپ چھوٹے بچوں کو ڈیل کر رہے ہو تو اس میں آپ ڈرامہ کر سکتے ہیں اور یہ ڈرامہ کافی کامیاب رہے گا. خیالی آئس کریم کھلا دیں. آپ اس طرح سے کریں کہ آپ برتن نکالیں اور آپ چمچ بھی نکال لیں اور جو ہے وہ آپ جو برتن پکڑا بھی دیں بچے کو, خود پکڑ لیں اور اس میں چمچ گھماتے ہوئے منہ میں ڈالیں اور کہیں آہا بڑا مزہ آ رہا ہے, ٹھنڈی کتنی ہے, ہاں فیلنگس دیں. اچھا, بچہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دیکھے گا اور وہ سمجھ تو جائے گا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, لیکن وہ کچھ آپ کا ساتھ دے گا اور وہ اتنا اس بات سے جو ہے نا فوکس اس کا اس طرف ہو جائے گا اس خیالی اور تصوراتی آئس کریم کی طرف کہ وہ شاید اگین آپ کو اس طرح سے ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ والدین جو ہے نا وہ فوری طور پہ آئس کریم پرووائڈ کر سکتے ہیں. کچھ بچے جو ہے نا وہ ان ڈراموں میں نہیں آتے ہیں, لیکن کوشش کر کے آپ اس وقت کو تو ٹال سکتے ہیں. بالکل, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر فرض کریں کہ انہیں لگے بھی کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ کچھ ایسی چیز ہے تو زیادہ امکان, زیادہ پرسنٹیج اس میں کامیابی ہی کی ہے. سو یہ چھوٹی سی جو ٹپس ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے کافی کارآمد ہو سکتی ہیں. ایک کال میرے خیال لے لیں چھوٹی سی, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آکاش لشاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر کیسے ہو؟ بالکل جی, اللہ کا شکر ہے. لشاری صاحب آپ سنائیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور بچوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. جی جی. تو پہلی بات تو یہ کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے اور آپ پہ اس کا اعتماد بحال ہو اور بچہ ہر بات آپ کو آگے بتائے, تو آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا ہوگا, وہ بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے چاہیے کہ بیٹا کیا میں یہ کروں یا نہ کروں, کیا یہ کام ہمارے لیے اچھا رہے گا. کہ یہ کرنا تو آپ نے اپنی مرضی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بچے کو اعتماد میں ضرور رہے. لاشاری صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت قیمتی بات کہی ہے. میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ لاشاری صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. انہوں نے جو بات کی ہے یہ بہت قیمتی ٹپ ہے. ہاں بالکل ضرور. جب بچہ بڑا ہوگا نا تو پھر وہ آپ سے مشورے کرے گا. جب وہ باہر سے آئے گا نا پھر وہ ہر بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا اور آپ سے مشورہ لے گا. آپ کے مشورے کے بغیر وہ آگے نہیں چلے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ مجھ سے مشورہ کرتے. اور مشورہ لینا بہت اہم ہوتا ہے. اس کو یہ کنسپٹ کلیئر اور اس کو یہ اہمیت کا میسج ملتا ہے نا. کرنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے, لیکن جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو اسے سوچ بچار کا موقع ملتا ہے. بالکل. میری زندہ مثال میرے پاپا, حالانکہ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں, تو پاپا مجھے اکثر فون کر کے انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتے کہ بیٹا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کی کیا مرضی ہے. تو اگر ان کو میرا مشورہ اچھا لگے تو وہ مان لیتے, ورنہ وہ مرضی اپنی کرتے ہیں, لیکن وہ پوچھتے ہر بات مجھ سے. اچھا, اور اس میں بھی پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے دوسرے کو یہ عزت دی ہے مشورہ لینے والی, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دیا ہوا مشورہ قابل عمل نہیں ہے تو اس مشورے پر پھر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. مثلا بیٹا کیا اس طرح کرنے سے یہ تو نہیں ہوگا, لگتا یہ ہے کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے, تو لیکن آپ نے بات بڑی اچھی کہی ہے, اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے اور اس کو تھوڑا اور اسٹیبلش کر کے یوں بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل ایسے کیا. اچھا, جب آپ اس طریقے سے بات کو موڑ دیتے ہیں کہ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میں اس میں یوں ایڈ کرتا ہوں اور ہم اس کی یوں شکل بنا لیتے ہیں, تو اور آپ اپنی مرضی اس میں شامل کر دیتے تو بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسی کام کے مشورے کو اہمیت دی گئی, اسی کے مشورے پہ عمل کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا جو ہے, کیونکہ ہماری فیملی میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ میری پاپی ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے, وہ جب باہر جاتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ میں باہر بازار جا رہی ہوں تو آج آپ نے کیا کھانا, کیا چیز لے کے آؤں. وہ اپنی فرمائش کرتے ہیں, بعض دفعہ بھابھی اپنی مرضی سے لے آتی ہے, پھر وہ معصومیت سے کہتے ہیں کہ مما آپ یہ لے, وہ کہتی بیٹا وہ ملی نہیں ہے, کل لے آؤں گی. تو اس طرح یہ بہت اچھا ایک ریلیشن جو ہے مضبوط ہوتا ہے فیملی میں. تو آپ ایک دوسرے سے مشورہ ضرور کیا کریں, ان کو اعتماد دیا کریں, اور اس سے ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا اعتماد ایک دوسرے پہ بحال ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات کہہ رہے تھے. لاشاری صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے.
डायबिटीज के मरीजों के लिए पैगाम। रमजान का बाबरकत महीना मुबारक हो। आप रमजान के महीने में बाकायदगी से ब्लड शुगर चेक करें। ये पैगाम मुफाद-ए-आमा के लिए फ्री स्टाइल प्रोडक्ट्स बनाने वाले एबट डायबिटीज केयर की जानिब से पेश किया गया। माह मुबारक में अब 8103 पर सुनिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी और उर्दू तर्जुमे के साथ रमजान मुबारक के फजाइल और नेकियों की बरसात कर देने वाली मसनून दुआएं। तो अभी डायल कीजिए 8103। जी जनाब, मैसेज जो आपके पास हैं हर चंद के। हमें दुआ कश्मीरी ने मैसेज करके हाल चाल पूछा और प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है और बहुत सी विशेष भेजी हैं। बहुत शुक्रिया दुआ। आप चूंकि खुद भी टीचर हैं तो इसलिए आपकी बातें जो है वो आपके दिल को लग रही होंगी। एक और टीचर मेमूना ने भी हमें मैसेज किया और वही बातें सेम उन्होंने मैसेज में भी भेजी हैं जो उन्होंने कॉल में हमसे कर ली। बहुत शुक्रिया आपका मेमूना और दुआ। और इस वक्त देखते हैं कि हमारी दुआ है कि किसी बहुत ज़हीन फतीन मतीन बंदे की कॉल इस वक्त हमारे साथ हो। देखते हैं हमारे साथ कौन है। ओले वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अलीम बात कर रहा हूँ। अलीम, वाह नाम खूबसूरत है जी अलीम साहब। जी तो मैं कहना चाह रहा था कि आपके टॉपिक की बात करना चाह रहा हूँ जी कि बच्चों के साथ हमारा वालिदैन का अक्सर बिहेवियर, मैं टीनेजर हूँ तो मेरा छोटा भाई है तो कुछ चीजें जो हैं जो मैंने महसूस की थी कि हमारे साथ नहीं की गई। मतलब मैं बड़ा हूँ घर में और मेरा छोटा भाई है तो कुछ चीजें महसूस की थी। वालिदैन ने हमें ये कमी महसूस की है कि वालिदैन में इतनी फ्रैंकनेस नहीं हमारे साथ, इतना फ्रैंक होकर बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बता सकते। तो वो ये है कि बातें जो बाहर होती हैं वो अपने अंदर छुपा लेते हैं यार, वो बताएंगे रात पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, मसला नहीं इतना फ्रैंक नहीं कर सकते। लेकिन मैंने काफी चीजें पढ़ी इस तरह के साइकोलॉजी के बारे में, तो मेरी कोशिश थी कि छोटे भाई पे मैं ये एग्जामिन करूंगे क्या जब से पॉजिटिविटी की तरफ आती है। तो मैंने छोटे भाई को इतना फ्रेंकनेस दिया कि कोई भी बात हो वो मुझे मामा पापा को नहीं बताता, आगे मुझे बताता कि भाई इस तरह बात हो गई बाहर, इस तरह ये हुआ है, स्कूल में ये हुआ है, स्कूल में ये हुआ है। हालांकि जो बातें हम नहीं बताते थे वो आगे बताते। तो फिर क्योंकि आपने उसके लिए एक चैनल ओपन कर दिया है ना, चैनल ओपन कर दिया। और दूसरी बात है मैं उसको जब कोई बुरी बात भी आगे बताता है ना कि आज मेरे स्कूल में यही हुआ है तो मैं उससे गुस्से का बिल्कुल इजहार नहीं करता। हाँ सही, ताकि वो छुपाए ना, बिल्कुल उसकी बात पूरी तरह से एक्नॉलेजमेंट। मैं एक दफा गुस्से का इजहार करूंगा, नेक्स्ट टाइम वो छुपाएगा, आगे बताएगा नहीं मुझे कोई बात। बिल्कुल, और उस पर फिर मजीद जब आप उसको कोई सजेशंस या तजवीज देना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उसका जो सुनने रिसेप्टर है वो बहुत अच्छा आपको ऑन मिलेगा। बेहद शुक्रिया आपका अलीम साहब। अगली बात करते हैं। हाँ, उससे पहले जो है बहाउद्दीन साहब ने इसी तरह से मैसेज दिया, शो बहुत अच्छा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि दूसरे की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए और वो उन्होंने हमारी ख्यालात से इत्तेफाक राय किया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि 14 अगस्त को जो है ना वो जो बहुत सारे नौजवान हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं तो वो नहीं उन्होंने करना, वो बड़ी एहतियात के साथ अच्छे तरीके से कहते हैं 14 अगस्त को मनाएं। बिल्कुल, अगस्त का महीना खूबसूरत महीना और आज़ादी का, यौम आज़ादी का जो मौका है हमें अल्लाह पाक ने इसी महीने में दिया, इस्लामी लिहाज से भी और ईसवी कैलेंडर के मुताबिक भी 14 अगस्त इसी महीने में है। सो क्या ही अच्छा हो कि हम इस दफ़ा इस बारे में कोई अहद करें। और अगली दफ़ा हम जो बात करेंगे अगले शो पर वो जो है वो ख़ास इस अगस्त के महीने और इस माह रमज़ान के हवाले से होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले अगले शो में भी अपनी इस तरह भरपूर शिरकत करेंगे। अगली कॉलर तो मैं ऐसे कहा जैसे कोई खातून ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? खातून ही है, क्या हाल है आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक है, खैरियत से? जी बहुत मजा आ रहा था, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बहुत मेहरबानी। और बहुत ही अच्छी आपने कॉम्बिनेशन बताया है कि डांट और मीटिंग में क्या फर्क है। और इसकी एक मिसाल मैं खुद अपनी भी दूंगी कि क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ और उसका रिजल्ट इतना अच्छा मुझे मिला है सिर्फ मीटिंग से, बातचीत से और खूबसूरत तरीके से पढ़ाने से कि मेरा बेटा जो है मुसलसल 8 सालों से स्कॉलरशिप पे है। वाह, शानदार शानदार। तो
مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے وقت ہمارا ٹیمپرامنٹ بڑا ہائی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی مطلب ہم سے برداشت ہوتا کیونکہ بعض دفعہ بچے نہیں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو کہیں کہ تمہاری جو ایکٹیویٹیز ہیں اور دوسری والی جس سے تم ریفریش ہو جاتے ہو وہ کرو, تھوڑا ٹائم دیں اس کو. ہاں جی, اس کے بعد یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پرابلم آ رہا ہے آپ کو. تو میں اس طرح بیٹھ نہیں جاتی ہوں بچے کو لے کے کہ نہیں ابھی سے ابھی تم مجھے یہ تیار کر کے دو اور میں نے ابھی ہی تم سے سننا ہے. جی 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 جی. تو لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, مطلب جو بڑے سے چھوٹے گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسی بھی بات کر جاتے ہیں جو ہمارے پاس جس کا جواب نہیں ہوتا. تو اب ایک سوال بڑا میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور آپ سے ہی جواب پاؤں کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بہت اس کو پرومیننٹ کرتی ہیں. اور جب وہ پوری کنبے میں خاندان میں جب بیٹھتا ہے تو فیملی میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو داد بھی ملتی ہے اس چیز کی. صحیح صحیح. لیکن میری چھوٹی بیٹی اکثر مجھ سے یہ سوال کرتی ہے بھائی ایسا ہے تو میرے میں کیوں نہیں یہ چیز ہے. تو اس بعض دفعہ میرے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان خود نہیں پیدا کر سکتا. ہاں, اس میں یہ ایک چیز ہے میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے نا انسانوں میں, اس نے صلاحیت رکھی اور صلاحیت کو فرق لوگوں میں مختلف طرح سے ڈال دیا. اگر مجھ میں اور آپ میں یا وصال میں بات چیت کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اگر ہم دوسری صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو میری, آپ کی اور وصال کی کچھ صلاحیتوں میں فرق ہوگا. اسی طرح سے آپ کے بیٹے کو اگر ایسی چونکا دینے والی بہت خوبصورت متوجہ کر لینے والی بات کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کی بیٹی میں کچھ دوسری صلاحیتیں ہوں گی. ہوگا ضرور, اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی. لیکن دیکھیں نا بچہ تو پھر ضدی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ ایک چیز جو میرے بھائی کے اندر ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں ہے. مثلا اس کا جواب یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کرکٹ کے میدان میں اگر آپ جائیں تو بالنگ اور جو بیٹنگ ہے یہ دونوں الگ الگ سکلز ہیں. تو بیٹسمین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کلین بولڈ نہ کر سکے اور یہ بلکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ بالنگ اینڈ پہ ہی نہ آئے, اور جو بالر ہے ہو سکتا ہے وہ اس نے کوئی ایک بھی سینچری نہ بنائی. تو یہ اپنا اپنا فیلڈ ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے, ابھی وقت نہیں ہے, اس میں وقت فیصلہ کرے گا کہ آپ کی بیٹی کے اندر کیا ایسی صلاحیتیں ہیں. مثلا مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ چونکہ آپ کی بیٹی ہیں تو ان میں کئی ایسی صفات اور کئی ایسی صلاحیتیں ہوں گی. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ ایسا کچھ ڈفرینٹ ہے اور اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو خود سے یہ گائیڈ لائن دے سکتی ہیں کہ اس پہ محنت کر لو. نہیں ماشاءاللہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور کئی ایج کیا ہے ان کی؟ وہ 9 سال کی ہیں. ہاں, تو بس ابھی جو ایج ہے نا اس ایج میں یہ سوال اور فوری طور پہ تبدیل نہ ہونے کا. اچھا, ایک ہمیں یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو خاص طور پہ ٹین ایج میں داخل ہونے اور پھر اس میں تھوڑا آگے بڑھنے تک کے عمل میں ان کے اندر کافی تیزی سے اتار چڑھاؤ چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایک حتمی فیصلہ کون سی رائے بنائیں گے. ان کی رائے چونکہ بدل رہی ہوتی ہے, مشاہدہ بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ گریجول پروسیس ہے. تو اس لیے ہمیں پھر جیسے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں تو موقع, سچویشنل مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو مطمئن کرنے والے کچھ آنسرز دیے جا سکتے ہیں اور کچھ ان کے سامنے نئے سوال رکھے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ وہ بات چیت کی بہت پیاری ہے اور اتنا کو خوبصورت بولتی ہے وہ, اور بڑا مزہ آتا ہے, ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. ابھی بھول پن بڑا ہے اس کی بات چیت میں, بعض بات کرتے کرتے لفظ کھا جائے گی اور وہ دوبارہ سے جب دوبارہ بات کرے گی تو ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہم اس کو ایک دم سے پکڑ کے ایک دم سے ہمیں بڑا پیار آتا ہے, ہم پیار کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت جی. آپ نے خاص طور پہ اگلے کسی پروگرام میں ان سے بات بھی کروانی ہے. اور تھوڑی دیر پہلے میں گیت کشور کا سن رہا تھا, چنگاری کوئی بھڑکے. تو گیت سنتے ہوئے نا اچانک میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے جو پت جھڑ بولا ہے تو وہ مجھے لگا کہ جیسے انہوں نے پت جھڑ کہا ہے. تو اچھا, پت جھڑ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اڑے نہیں انہوں نے بولا. جی نہیں, یہ پت جھڑ ہے. نہیں ہے تو پت جھڑ ہی. مجھے ایسا میں نے سمجھا کہ شاید کشور اڑے نہیں بول سکتے تھے, لیکن فوراً ہی مجھے اس کا جواب والا کیسے مل گیا اسی گیت کے اندر سے.
اس کے بول ہیں چنگاری کوئی بھڑکے. جی جی. تو ہے نا, تو اڑے تو اس میں آ گیا, تو جواب مجھے مل گیا. تو کئی دفعہ جو ہے نا یہ لکنت بڑی زبردست خوبصورت لگتی ہے. ہاں, اور کئی دفعہ تو توتلی زبان میں بولنے کے لیے بڑا دل چاہتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے. بہت شکریہ فرزانہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
جی جناب، وقت رہ چلا ہے کم اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے، اس کے اسباب پر ہم بات کر رہے ہیں. اور یہاں میں اپنی ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن سے بہت سیکھا. ڈاکٹر صداقت علی، ان کو بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں. کل ان کی سالگرہ تھی اور جو کہ بہت دھوم دھام سے منائی. بالکل، سائیکالوجی میں وہ میرے ٹیچر ہیں اور ان سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے، ماڈرن سائیکالوجی میں خاص طور پہ کاؤنسلنگ کے ایریا میں. اور جو بھی آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہوا بہت کام آتا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر غزالہ موسیٰ بہت زبردست سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کی بھی کافی ساری ایسی چیزیں، کافی کتابیں ایسی ہیں. تو جن جن بھی لوگوں سے آپ نے سیکھا ہوتا ہے ان کو آپ ایکنالجمنٹ ضرور دیتے ہیں اور ان کو آپ ضرور جو ہے وہ مینشن کیا کریں جہاں جہاں بھی جس فورم پر بھی آپ ان سے سیکھا ہوا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوں. ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے پیغام. رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو. آپ رمضان کے مہینے میں باقاعدگی سے بلڈ شوگر چیک کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے فری اسٹائل پروڈکٹس بنانے والے ایبٹ ڈائبٹیز کیئر کی جانب سے پیش کیا گیا. This hadith is brought to you by Nestle Nido One Plus. بچے کی حفاظت آپ کی فطرت اور نیڈو ون پلس کی بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے. This hadith was brought to you by Nestle Nido One Plus. بچے کی حفاظت آپ کی فطرت اور نیڈو ون پلس کی بھی. کیا آج آپ نے 8103 ڈائل کیا؟ آج لاہور میں افطار کا وقت 6:57 ہے. ویسٹرن یونین کی تیزی اور فیصل بینک کی 260 سے زائد برانچوں کی آسانی پہنچائے عیدی اور کیش کے تحفے. اچھا جی، اب ہم آج کے اس موضوع میں مزید آگے بڑھیں گے. اور جیسے ہم نے ڈانٹ اور میٹنگ کے فرق کی بات کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اس فرق کو سمجھا ہے وہ اگلے دنوں میں اس کو کافی انجوائے کریں گے کہ ڈانٹ اور میٹنگ میں کیا فرق ہے. تو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کو بھی انتخاب کا حق دیں. انتخاب کا حق کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروانا ہے بلکہ ان کو انتخاب کا حق دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چوائسز ان کے سامنے رکھیں. ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے جب آپ ان کو کسی جگہ ٹوائے شاپ پہ لے جاتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے کون کون سے کھلونے آپ کو پسند ہیں، اس میں سے وہ چنتا ہے تو اس میں پھر پہلے اس کے چناؤ کے بعد اس میں سے کسی ایک کھلونے کو خریدنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انتخاب کا حق ضرور دیں. اپنی مرضی سے اس کو کھلونا نہ دیں. اپنے بجٹ کے مطابق ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کے بجٹ کے مطابق کھلونے میسر ہوں. یا پہننے کے لیے اگر کپڑے ہی آپ ان کو دے رہے ہیں تو اس میں ان کے کلر کی چوائس یا ورائٹی پوچھ لیں. اچھا، اس سے جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ بچے کو آگے چل کے، یہ چھوٹے بچے جب 7، 8، 9، 10، 11، 12 ان سالوں میں خاص طور پہ بچوں کو اگر اپنی ڈریسنگ کے حوالے سے چوائسز دی جائیں اور انہیں کہا جائے خود مائیں اپنی مرضی سے کپڑے نہ پہنائیں، سلائیں اپنی مرضی سے، کلرز سب کچھ یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماؤں نے انتخاب کرنا ہے. بچوں کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے لیکن سبھی اچھے کپڑوں میں سے ہی اس نے انتخاب کرنا ہے. ایگزیکٹلی، ان سب اچھے کپڑوں میں سے بچوں کو چوائس دیں کہ آج آپ ان میں سے کون سا ڈریس جو ہے وہ پسند کریں گے. اچھا، اس سے اس کو بچے کو کافی زیادہ سیلف ریسپیکٹ بھی فیل ہوگی، انکریجمنٹ ملے گی اور موٹیویشن بھی پیدا ہوگی. اچھا، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ نہانے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ مائیں بچوں کو پیسے دے کے نہلاتی ہیں تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بچے کو جب آپ ٹائم دے دیتے ہیں، تھوڑا سا فری ہینڈ دیں. اس کو کہیں کہ بیٹا آج آپ نے نہانا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں امی آج میں نے نہیں نہانا، میرا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ اسے کہیں نہیں بیٹا نہانا تو آج ہی ہے. ہاں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے. آپ 3 بجے نہائیں گے یا 4 بجے؟ تو 3 بجے اگر وہ بچہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے امی میں 4 بجے نہا لوں گا نہ چاہتے ہوئے. اچھا، جب 4 بجے ہوں تو این 4 بجے جا کے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ این اس وقت جب آپ بات کریں گے تو آپ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہوگی. آپ 3 بجے اس کو ریمائنڈر دینا کہ بیٹا آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے 4 بجے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تاکہ وہ جو بھی کام شام کر رہا ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے پہلے سے ہی ریڈی ہو. اس طرح آپ کی کہی ہوئی بات خراب نہیں ہوگی. پھر پورے 4 بجے آپ جائیں
اور یہ ضرورت نہیں ہے دوبارہ 4 بجے جانے کی، وہ 4 بجے سے پہلے ہی آ جائے گا. لیکن اگر پھر بھی بچہ آئے بائے شائع کر رہا ہے تو آپ اسے اس کا وعدہ یاد کروا کے لے جائیں. بالکل اس کو وعدہ یاد دلایا جا سکتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. ہمیں اپنی اسپیڈ تیز کرنی ہوگی. بالکل. اچھا پھر اسی طرح سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پھلوں اور سبزیوں میں خاص طور پہ بچوں کی جو مائیں ہیں وہ خاصا ڈیفیکلٹی جو ہے وہ فیل کرتی ہیں کہ بچے سبزیاں نہیں کھاتے، ساری سبزیاں نہیں کھاتے. خود میں بھی ویسے بینگن نہیں کھاتا ابھی تک. تو جو ہے ساری سبزیاں نہیں کھاتے، تو اس میں ان کو ایک تو اس بات کو اتنا زیادہ مسئلہ کشمیر نہ بنائیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ جو سبزیاں ہیں اس کے اندر بہت اچھے معدنیات اور سب کچھ وائٹامنز موجود ہیں. لیکن اگر بچہ پھل کھاتا ہے تو ایک تو یہ بے فکری آپ کے کو ہو جانی چاہیے کہ پھل تو وہ لے رہا ہے، دہی لے رہا ہے. اچھا سبزیوں میں اس کو چوائسز دی جا سکتی ہیں اور اس کو پھر مقدار کم کی جا سکتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سبزی دے دیں. پھر اس میں ہرے پتوں کی سبزیاں چونکہ ضروری ہوتی ہیں تو وہ دھنیا کی شکل میں ہر کھانے پر ڈالی جا سکتی ہے، یا سیلڈ کی صورت میں یا سوپ کی شکل میں دیا جا سکتا ہے. شکل بدلی جا سکتی ہے. تو آہستہ آہستہ جن ذائقوں کو پھر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ پھر اسٹیبلش ہو ہی جاتا ہے. اور کم سے کم الفاظ میں بچوں سے بات کریں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ بچے لمبے لمبے لیکچر پسند نہیں کرتے نا. یہ بڑی اہم بات اور نوٹ کرنے والی ہے کہ بچوں کے ساتھ مختصر بات کریں. یعنی کہ جب آپ نے کسی سے کوئی گول سیٹ کر لیا، ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بہت بڑا برانڈ ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام کرتا ہے. کبھی شروع میں جب وہ برانڈ آتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کا پروگرام سپانسر کرتے ہیں. بعد میں آہستہ آہستہ سمٹتے جب ان کی پروڈکٹ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ایڈ کہ کیا آپ نے ہمارا مشروب پیا آج کے دن میں، اس طرح کی چھوٹی چیزیں، آج ہی افطاری ہمارے مشروب سے کیجیے. یعنی ایک چھوٹا سا میسج ہوتا ہے اور آپ کو یاد آ جاتی ہے وہ ساری بات. اسی طرح سے بچے کے ساتھ اچھی وضاحت کے ساتھ کی ہوئی گول سیٹنگ کے بعد مختصر بات کریں. اگر آپ نے اس کو نماز کے لیے نماز کی اہمیت بتائی ہے، اس کے ساتھ آپ نے سارا کنونس کر لیا ہے، وہ قائل ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا، تو اس کو پھر دوبارہ نماز کے ٹائم پہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ جسٹ یہ کہہ سکتے ہیں نماز، اذان اور نماز، یا ہلکا سا اس کو جو ہے وہ بازو دبا سکتے ہیں. یا بچہ اگر کوئی ایسی ایک چیز ایک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اس کو بس آپ وہی جملہ بولیں جیسے گیلا تولیا. ہاں مثلا صفائی کے حوالے سے آپ نے یہ بات جو گیلا تولیہ کی ہے، تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر بچہ کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے تو اسی سے پھر وہ کام کروانا بھی چاہیے. جیسے ہم قدرتی نتائج کی بات کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم خود وہ مائیں زیادہ تر کیا غلطی کرتی ہیں کہ بچوں نے کوئی بگاڑ پیدا کیا، کسی جگہ کتابیں بکھیر دیں، کسی جگہ کوئی ہلا گلا کیا، سامان ادھر ادھر کر دیا، چیزیں بکھیر دیں، تو مائیں بچوں کو کوستے ہوئے کمرے میں داخل ہوں گی اور وہ سمیٹا سمیٹی جو ہے وہ خود کرنا شروع کر دیں گی. حالانکہ اگر اس کے برعکس وہ یہ کریں کہ کمرے میں داخل ہو کے جب انہیں احساس ہو کہ چیزیں بے ترتیب ہیں واپس جائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ آپ نے چیزیں خراب کی ہیں تو اب جا کے اسے ٹھیک بھی کر دیں. اچھا ایسی ہی ہم کوئی ترکیب بھی بچے کو دے سکتے ہیں کسی نتیجے کے حاصل کرنے کے لیے. مطلب اگر کوئی بچہ کسی چیز بھول جاتا ہے، مطلب ایک بچی اگر کوئی اپنے اسکول میں لے کے جاتی ہے کوئی برتن پارٹی میں اور وہ اس کو لانا بھول جاتی ہے تو اس کو بار بار یاد کرانے پہ بھی نہیں یاد آتا کہ مجھے لے کے جانا ہے گھر ڈونگا، تو آپ اسی پہ چھوڑ دیں کہ آپ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ لڑائیں کہ آپ یہ ڈونگا آج واپس. ہاں مثلا اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے آپ کا روزانہ صبح شام صبح نکلتے ہوئے بیٹا وہ ڈونگا یاد رکھنا. اچھا پھر وہ بچی واپس آئی، او ہو ماما میں بھول گئی. اچھا پھر آپ نے کہا او ہو بیٹا کیا کرتی ہو تم، تو بالکل بھلکڑ ہو، بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو، تمہیں تو بالکل جو ہے نا چیزیں بھول جاتی. اس طرح سے آپ نے کافی آگ بگولا ہوئے. بیٹی نے کہا امی میں کل لے آؤں گی. پھر صبح اچھا بھول نہ جانا ہے ڈونگا لانا. اچھا سمجھی ہو میری بات کو، ڈونگا اتنا قیمتی ہے. اچھا پھر بچی واپس آئی بھول گئی. اب آپ جب اس طرح کی پریکٹس سے بار بار گزریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے خراب. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا ایسا کون سا طریقہ ہے آپ کے خیال میں جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بچہ کوئی نوٹ بنا لے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی طریقہ ہو، تو یقیناً وہ کامیابی کے ساتھ یہ کام کر گزرے گا. اسی سے حل پوچھ لیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے بچے کئی دفعہ آپس میں جب جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہر جھگڑے میں بھی ماں باپ دخل دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گھروں میں یہ بھی کافی مسئلہ ہے وصال کہ ہر معاملے میں اس نوعیت کا نہیں ہوتا ہے، ابھی سٹارٹ ہی ہوتا ہے. آپ خواہ مخواہ میں کچن سے ماں باپ بیٹا نہ کرو. بھائی
आ रही हूं मैं। हाँ, जरूरत नहीं है मुदाखलत करने की। अगर जरूरत हो मुदाखलत की, पहले तो समझ लें कि झगड़ा किस नौयत का है। 3 तरह के झगड़े होते हैं। एक तो वो होता है जो नोक झोंक की तरफ पे होता है, उसमें तो बिल्कुल दखल देने की जरूरत नहीं है, आप अपने अफ्तार की तैयारी करें। दूसरा झगड़ा वो होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत बच्चे एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का उलझते हैं, उसमें आपका रोल हो सकता है, लेकिन आप उस मौके पे किचन या जगह छोड़ के नहीं आते, वहीं से पूछते हैं बेटा मेरी को मदद चाहिए। अच्छा, तीसरा झगड़ा वो होगा जो खतरनाक किस्म का, जिसमें हाथापाई हो जाएगी, कोई चीज टूटने का या कोई सर टूटने का खतरा। वहां आप अपना जो है ना वो जलता हुआ चूल्हा छोड़ के आ जाए। नहीं, इस तरह ना करें। और उस वक्त भी बच्चे को कुछ देर के लिए अलग कर दें। दोनों बच्चों को अलग करके उनसे तजावीज लें कि क्या मसला है, क्या बात है बेटा, नहीं इस तरह से। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं कि माएं कहती हैं बहुत बदतमीज हैं, मेहमान आते हैं ना तो बिस्किट साथ ही सारे खाने बैठ जाते हैं। करना क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए यही कर लेना कि बच्चे को पहले ही ले जाएं, अलग कर लें मेहमानों के आने से पहले कि बेटा आप फिर मेहमानों के सामने ना बहुत ज्यादा बिस्किट खा जाए। 1 नंबर की तो बात आप आपने अभी खा लें तो पेट भर लें, बिस्किट खा लें। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को वो जो अनवाओ अकसाम के जो खाने बन रहे होते हैं उनके लिए मुंह में पानी आ रहा होता है। तो ये जो आपने बात की, थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं। और पहले यानी कि बजाय इसके कि मेहमान आए और आप बच्चों को घूरें और घूरियां डालें, जाने के बाद देने का इंतजार। हाँ, तो ये नहीं काम करना। आपने मेहमान, आपको पता तो होता है, स्मेल तो आप कर ही लेते हैं ना कि हमारा बच्चा किस तरह का है, तो उसको पहले से भांप लें और मेहमानों के आने से पहले कि उन्हें एक बिस्किट देखें, अलग करके आप बिस्किट पे इतना जोर न दें। हो सकता है कि अक्सर तो मेहमानों के आगे बिस्किट ज्यादा, या कोई भी चीज जो भी है उसको पहले से बच्चे को के साथ आप बात करें कि बेटा ये मैं इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप मेहमानों के सामने फिर ये नहीं मांगेंगे। और सबसे अहम बात जो है कि जो माँ का रोल होता है वो बच्चे की तरबियत में बहुत ही ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ही माँ की होती है। इसलिए सब घर वालों को ये चाहिए कि माँ के एहतराम जो है ना उसके मुकाम को बिल्कुल कायम रखें, बच्चों के सामने माँ पे तनकीद ना करें, और घर के सब बड़े जो है ना वो माँ की तारीफ करें, और वालिद और जो बड़े सब मिलके बच्चे के सामने ऐसा एनवायरनमेंट लाएं कि वो उनको सब बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी होता है। इसकी एक बुनियादी सी वजह, बिल्कुल इसकी एक बुनियादी सी वजह बता देता हूँ कि माँ पर इतना जोर किताबों में क्यों दिया गया है। एक्चुअली जिस किताब का रेफरेंस आप दे रही हैं, मुझे भी इत्तेफाक उसी किताब को पढ़ने का हुआ है। तो माओं का के साथ ये जो ताल्लुक है या माओं के एहतराम की बात इसलिए कि बच्चों की ज्यादा डीलिंग और हैंडलिंग माएं करती हैं, इसलिए माओं का ज्यादा वक्त चूंकि गुजर रहा होता है उनके साथ, तो बच्चों के दिल में माओं की अगर इज्जत होगी तो घर का सिस्टम सही चलेगा। अगर बच्चे माँ की बात मानेंगे, एग्जैक्टली और अगर आप बार बार माँ की बेइज्जती करते रहेंगे, यानी कम अकली या कम इल्मी का या समझबूझ या उसकी समझबूझ पर उनको नाकिस होना करार देंगे, तो फिर बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। लिहाजा माँ का रुतबा या माँ का मनसब हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश करें। और ऐसे ही जैसे हमने बात जो है वो खत्म की के बिल्कुल करीब पहुंची और घड़ी की सुइयां कुछ और बता रही हैं, आपसे इजाजत तलबी का वक्त आन पहुंचा। बहरहाल आज के शो का जो मैसेज है वो मेरा ख्याल है कि हम पहुंचाने में और बताने में, कन्वे करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं, और आई एम श्योर कि आपकी तरफ से आने वाला रिस्पांस मजीद बताएगा कि आज के प्रोग्राम में होने वाली बातचीत आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले इतवार को 12 अगस्त को बशर्ते जिंदगी सुबह 11 बजे। अपना और प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हामिद नासिर।
is 103.